السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں فاروق انجم اور جس کا عنوان ہے مقتول وفا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد اس نے اطمینان سے اپنی کلائی پر بندھی سستی سی گھڑی پر وقت دیکھا تو 9:15 بج رہے تھے۔ وہ آفس 15 منٹ پہلے آ گیا تھا۔ اس نے جب سے اس کمپنی میں جاب کی تھی وہ روزانہ تقریباً اس وقت تک آفس پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ آفس دیر سے پہنچا ہو۔ اس کا نام سمیع تھا۔ اسمارٹ اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا جسم توانا اور چست تھا۔ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا تھا۔ اس کے اندر ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ دوسروں کے دل میں بہت جلدی گھر کر لیتا تھا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے اسٹاف کے ساتھ سمیع کی کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی سے کم دوستی ہو چکی تھی۔ اس کے گھر اور آفس کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے تھا۔ والدین شہر سے دور ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جو کبھی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وقت بدلنے اور ترقی ہونے سے وہ گاؤں شہر کی طرح کا ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کی پہچان وہی گاؤں کی سی تھی۔ آبادی بڑھ جانے اور نئی سوسائٹیز وجود میں آنے سے وہ گاؤں شہر سے ہی جا ملا تھا۔ جب سمیع کو اس کمپنی میں نوکری ملی تھی تو اس کے پاس آفس تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ بس تھی۔ وقت پر پہنچنے کے لیے اسے بہت صبح سویرے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ اس کا کام دیکھتے ہوئے ایک دن کمپنی کے مالک صابر بیگ نے اسے نئی موٹر سائیکل خرید دی تھی۔ صابر بیگ 50 سال سے زیادہ عمر کا تھا۔ وہ آفس میں اچھی طرح سے تیار ہو کر آتا۔ اس کی ناک پر غصہ یوں برائے جمان ہوتا تھا جیسے مکھی کچھ دیر کے لیے اڑ کر جائے اور پھر ناک پر بیٹھ جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ باس غصے کا تیز ضرور ہے لیکن وہ اپنے اسٹاف کا خیال بھی کرتا ہے۔ صابر بیگ کا کسی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لینے کے پیچھے کیا راز تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب وسیم کو نئی بائک ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ اور بھی دل جمی سے کام کرنے لگا۔ جب کبھی اس کا باس اس پر برہم ہوتا تو اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ سمیع سیڑھیاں چڑھ کر 3رے فلور پر واقع اپنے آفس پہنچا تو اس کی سانس پھول چکی تھی۔ لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے اسے سیڑھیوں سے جانا پڑتا تھا۔ حسب معمول اس نے سب کے ساتھ سلام دعا کی، ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں اور وہ اپنی میز پر چلا گیا۔ صابر بیگ اپنے معمول کے مطابق آفس پہنچا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ لنچ کے بعد صابر بیگ نے سمیع کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت اس کے کمرے میں کمپنی کے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے اور ہر ایک کے آگے ایک فائل کھلی ہوئی تھی۔ شاید ان کے درمیان کوئی میٹنگ ہوئی تھی۔ سمیع اندر گیا تو کرسی خالی ہونے کے باوجود صابر بیگ نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور خفگی سے بولا، آج کل تمہارا دھیان کس طرف ہے؟ سمیع چونکا۔ میرا دھیان سر؟ میرا دھیان کام کی طرف ہے۔ خاک کام کرتے ہو تم؟ صابر بیگ ایک دم سے تھاڑا اور اپنے سامنے پڑی فائل کو اٹھا کر اپنی دائیں جانب برائے جمان مینیجر کی طرف پھینک دی۔ اسے بتاؤ کہ اس کا دھیان کام کی طرف کتنا ہے؟ مینیجر نے تھوک نکل کر پہلے اپنا گلا تر کیا اور اس کے بعد بولا، یہ بل تم نے بنایا تھا؟ سمیع نے جھک کر فائل کی طرف دیکھا۔ اس کی مشکوک سی نگاہیں ابھی فائل پر مرکوز ہی تھیں کہ مینیجر نے فائل ایک طرف ہٹا دی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ یہ بل تم نے کیسے بنایا تھا؟ میں فائل دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، سمیع نے کہا۔ صابر بیگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور اپنے غصے کو دبانے کے لیے اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ مینیجر پھر بولا، کتنی بار فائل دیکھو گے؟ یہ کام تم ہی کرتے ہو اور تمہارے ہاتھ کا ہی کیا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس بل کو بنانے میں تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بس مجھے ایک بار ٹھیک سے فائل دکھا دیں۔ سمیع کو شک تھا کہ جو بل فائل میں لگا ہے وہ اس نے نہیں بنایا تھا۔ اس بار مینیجر کے بولنے سے پہلے صابر بیگ تھاڑا، تمہارے اس ایک بل کی وجہ سے
مجھے کئی ہزار کا نقصان ہو گیا ہے اور تم جواب دینے کے بجائے ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ سر، میں اپنا کام ٹھیک سے کرتا ہوں، سمیع بولا۔ ہم سب غلط ہیں؟ تمہارے سامنے وہ بل موجود ہے جو تم نے بنایا اور مجھے ہزاروں کا نقصان ہو گیا اور کہہ رہے ہو کہ میں کام ٹھیک سے کرتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت میرے دفتر سے نکلو، میں تم کو نوکری سے فارغ کر رہا ہوں۔ مجھے تم جیسا جاہل نہیں چاہیے۔ صابر بیگ کی آواز بلند تھی اور سب کے سامنے جس حقارت سے صابر بیگ نے سمیع کو جاہل کہا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت لفظ تھا۔ وہ لفظ سیدھا اس کے دل پر کسی تیر کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ سمیع نے ایک نظر وہاں پر موجود ہر فرد کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سمیع کو لگا جیسے وہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ یہ بل میں نے نہیں بنایا۔ کچھ دیر خاموش اور سب کا جائزہ لینے کے بعد سمیع نے کہہ دیا، بکواس بند کرو، کمینے انسان، دفع ہو جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور اس بات کو غنیمت جانو کہ میں تم کو صرف نوکری سے نکال رہا ہوں، ورنہ تم سے اپنا نقصان پورا کرا کے جانے دیتا۔ صابر بیگ، جس کا نام صابر ضرور تھا لیکن اس کے اندر صبر کرنے کا ذرہ برابر بھی عنصر نہیں تھا، وہ غصے سے آنکھیں نکال کر ایسے چیخ رہا تھا جیسے ابھی وہ سمیع کو جان سے مار دے گا۔ اس وقت آفس میں جو لوگ موجود تھے وہ اس کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے اور ان سب کے سامنے سمیع کو اپنی بہت تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ ناچار سمیع نے جانے کے لیے دروازے کی طرف قدم اٹھا دیے۔ اس کا دل گھائل ہو چکا تھا اور وہ خون کے آنسو اس لیے رو رہا تھا کہ اسے ایک ایسے کام کی پاداش میں ذلیل کر کے نکالا جا رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے خلاف آفس کے لوگوں میں سے کسی نے سازش کی تھی۔ سمیع دروازہ کھول کر باہر نکلا اور جو ہی وہ اپنی میز کے پاس گیا اور بیگ اٹھایا ہی تھا کہ اس کے پیچھے ہی صابر بیگ بھی نکل آیا تھا۔ وہ ایک دم تھاڑا تو سمیع نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا۔ وہ غصے میں کھڑا چلا رہا تھا، میں نے جو تم کو بائک دی تھی اس کی چابی اس میز پر رکھو اور دفع ہو جاؤ، آئندہ مجھے اپنی یہ ذلیل شکل مت دکھانا۔ سمیع نے حال نما کمرے میں موجود اسٹاف کی طرف دیکھا۔ وہ سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے باس نے ان سب کے سامنے بھی اسے ذلیل کر دیا تھا۔ سمیع نے اپنی جیب سے بائک کی چابی نکالی اور چپ چاپ دروازے کی طرف چلا گیا۔ صابر بیگ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ وہ دروازے کے پاس جا کر چوکیدار سے بولا، یہ بندہ آئندہ نظر آئے تو اسے گولی مار دینا۔ سمیع رکا اور چاہتا تھا کہ وہ اسی وقت اپنے باس کا گریبان پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکال لے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اس بات کو بھی برداشت کر کے باہر نکل گیا۔ باس بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور وہاں موجود اسٹاف ایک دوسرے سے سوالیہ نگاہوں سے پوچھ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ سمیع کے جیسے سارے سپنے ٹوٹ گئے ہوں۔ اس کا دل ایک ایسے درد سے بھر چکا تھا جو اسے بدستور مضطرب کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ جو بل فائل میں لگا تھا اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اسے شک پڑ گیا تھا کہ وہ اس نے نہیں بنایا ہے۔ صابر بیگ نے جس طرح سے اسے تذلیل کر کے اپنے اسٹاف کے سامنے بغیر اس کی کوئی بات سنے آفس سے نکالا تھا، وہ اس کے لیے وہ خنجر کے بار تھے جس نے اس کا جسم زخموں سے چور کر دیا تھا۔ سمیع اپنی سوچوں میں خرامہ خرامہ چلتا جا رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک نسوانی آواز پڑی، ایکسکیوز می۔ سمیع سوچوں میں غوطہ زن تھا۔ کان میں وہ لفظ پڑنے کے باوجود اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے حال میں چلتا رہا۔ ایک بار پھر وہی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس بار سمیع کے قدم رک گئے۔ اس نے گھوم کر اپنے عقب میں دیکھا۔ ایک نئی گاڑی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس کی عمر 35 سال سے زیادہ تھی۔ وہ پرکشش اور خوبصورت تھی اور اس نے قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ سمیع نے پہلے اس عورت کا جائزہ لیا اور پھر بادل ناخواستہ بولا، جی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سمیع کے لہجے میں مکمل اداسی تھی۔ میری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، کیا آپ ٹائر بدل دیں گے؟
औरत ने झिझकते हुए कहा। समी ने पंचर टायर की तरफ देखा और फिर इस औरत पर नजर गई। वो पहले ही टूटा हुआ था और इस वक्त सिवाय इस काम के कि अपने बॉस का गला दबा दे, कोई दूसरा काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसके बावजूद सड़क के किनारे खड़ी बेबस औरत की मदद के लिए इसका दिल आमादा हो गया। इसने अपने कंधे से लटका हुआ ऑफिस बैग उतार कर गाड़ी की छत पर रखा और आस्तीन चढ़ाने के बाद बोला, मुझे टायर खोलने का सामान दें। औरत ने डिक्की से सामान निकालकर इसके सामने रख दिया। समी ने टायर खोला और खुद डिक्की से दूसरा टायर निकालकर लगाया और पंचर टायर उठाकर डिक्की में रखा और बाकी सामान समेटकर उसने डिक्की बंद की और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ साफ करना ही चाहता था कि जाने कब इस औरत ने कार से पानी की बोतल निकाल ली थी और बोली, मैं आपके हाथ धुला देती हूँ। औरत ने पानी की बोतल से समी के हाथ धुलाए, फिर इसने हाथ अपने रुमाल से साफ किए और अपना बैग गाड़ी की छत से उठाकर जाना ही चाहता था कि वो औरत ममनून नज़रों से बोली, शुक्रिया, मेरी मदद करने का शुक्रिया। कोई बात नहीं, समी ने मतानत से कहकर कदम उठाया। अगर आपको उसी तरफ जाना है तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ, औरत ने पेशकश की। समी के कदम फिर रुक गए। इसने सोचा, जाने की औरत कौन है, लिफ्ट देने के बहाने वो इसके लिए कोई नया मसला खड़ा कर दे और वो राह चलते एक और मुश्किल में फंस जाए। समी ने इसकी पेशकश को शुक्रिया के साथ रद्द करने का सोचा ही था कि दूसरा ख्याल इसके दिमाग में आया। जो बुरा ऑफिस में इसके साथ हो चुका है, इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। समी ने औरत की तरफ देखा। अगर तकलीफ ना हो तो मुझे डाकखाने रोड तक जाना है, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, आप बैठ जाएं। औरत ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। समी कार की तरफ बढ़ा और इसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला ही था कि औरत ने कहा, आप आगे इस सीट पर आ जाएं। समी को कोई परवाह नहीं थी। इसने पिछला दरवाज़ा बंद किया और औरत के साथ वाली सीट पर पराई जमान हो गया। औरत ने कार स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड पर लगे मोबाइल फ़ोन के स्टैंड पर अपना मोबाइल फ़ोन अटकाया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। इस खामोशी को इस औरत ने तोड़ा। आप कहीं नौकरी करते हैं? नौकरी करता था, अभी कुछ देर पहले जलील करके निकाला गया हूँ, समी ने बिला तामुल जवाब दिया। इसकी निगाहें सामने थीं। औरत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या वाकई ऐसा हुआ है? समी ने जहरालू सी मुस्कुराहट के साथ इस औरत की तरफ देखा। कोई अपनी जिल्लत के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? इस वक्त मेरा दिल भरा हुआ है। दिल चाहता है कि चीख चीख कर लोगों को वो सब बताऊं जो मेरे साथ मेरे बॉस ने किया है। मुझे अफसोस है। आप तो शाइस्ता लहजे के मालिक हैं, पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? औरत के लहजे में एक बार फिर झिझक थी। इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। बस अचानक वो हो गया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, जिस बारे में कभी सोचा भी नहीं था और जो मेरे गुमान में भी नहीं था। समी को फिर से वो लम्हात याद आने लगे थे और इसके अंदर की बेचैनी इसके चेहरे पर तासुरात बनकर उभरने लगी थी। इस औरत ने उसका जायज़ा लिया और कुछ पूछने के लिए सवाल करना ही चाहती थी कि इसके मोबाइल फ़ोन पर बेल होने लगी। समी की निगाहें बदस्तूर सामने थीं। औरत ने मोबाइल को स्टैंड में ही लगा रहने दिया और इसका स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। इस आवाज़ में बहुत मिठास थी और वह आवाज़ ज्यों ही समी की समात में पड़ी, वो चौंका। कहाँ हो मेरी डार्लिंग? मैं घर जा रही हूँ, औरत ने जवाब दिया। अभी रास्ते में हो क्या? दूसरी तरफ से सवाल हुआ। हाँ, दरअसल कार का टायर पंचर हो गया था, औरत ने बताया। टायर तुमने खुद बदला? मुझे कॉल कर देती, मैं किसी को भेज देता। दूसरी तरफ से आवाज़ में परेशानी आया थी। मैंने कॉल की थी, आप शायद मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने किसी से मदद ले ली थी, औरत ने जवाब दिया। हाँ, मैं मसरूफ़ था, अभी कॉल देखी तो तुम्हें कॉल की। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ और घर पहुँचकर कॉल करती हूँ,
औरत ने ये कहकर कॉल काट दी। समी इन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था और वो मुस्तरिब भी था। जो ही इन दोनों की बातें खत्म हुई, इसने पूछा, यह आवाज़ तो मेरे बॉस जैसी थी। शायद मैं गलत बोल गया हूँ। अब वो मेरा बॉस तो नहीं है। मुझे ये कहना चाहिए था कि यह आवाज़ उस शख्स जैसी थी जिसने मुझे जलील करके अपने ऑफिस से निकाला है। आपका बॉस कौन था? उसने सवाल किया। उसका नाम साबिर बेग है। यह आवाज़ इस जैसी थी। समी ने इसका नाम ऐसे लिया जैसे इसने मुंह में कड़वी गोली ले ली हो। जो ही उसने कहा, इस औरत ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और सड़क की एक जानिब खड़ी करके इसकी तरफ देखा और कहा, ये साबिर बेग ही था। समी चौंका। वो आपका शौहर है? नहीं। औरत ने नफी में सर हिलाया और इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात आया हुए थे। इससे आपका क्या ताल्लुक है? समी ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछ ही लिया। जबरदस्ती का ताल्लुक है। इसका चेहरा तल्ख हो गया। वो ताल्लुक जो एक आज़ाद इंसान और पिंजरे में बंद परिंदे का एक दूसरे से होता है। मैं समझा नहीं। समी इसकी तरफ देख रहा था। मेरा नाम रुबीना है, लेकिन सभी मुझे आशी कहते हैं। इसने अपना नाम बताने के बाद कुछ तवक्कुफ किया और जैसे इसने कुछ सोचा हो। अगर आप पसंद करो तो यहाँ करीब ही मेरा घर है, वहाँ चलकर इस बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो। समी के लिए सब कुछ बेमायने हो गया था। इसने इस बात में सर हिला दिया। वो घर बहुत बड़ा नहीं था। 2 बेडरूम, अटैच बाथ, एक ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, किचन और गैराज था। घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। करीना हर तरफ दिखाई दे रहा था। समी घर का जायज़ा ले रहा था। दोनों इस वक्त टीवी लाउंज में थे। आशी अपना बैग और मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख चुकी थी। इसने समी की तरफ देखकर पूछा, चाय पीना चाहोगे या कॉफ़ी? समी घर का जायज़ा ले रहा था। ऐसा खूबसूरत घर वो पहली बार देख रहा था। जिस घर में वो रहता था वो पुराने अंदाज का बना हुआ था। आशी के सवाल ने उसे चौंका दिया। चाय? मैं काफ़ी भी अच्छी बनाती हूँ। आशी मुस्कुराई। चाय ही ठीक है, समी कहता हुआ एक तरफ बैठ गया। आशी किचन में चली गई। समी सोच रहा था कि वो यहाँ तक आ तो गया है। यहाँ अगर साबिर बेग आ गया तो एक नया हंगामा खड़ा हो सकता है। लेकिन समी को अब किसी नतीजे की कोई परवाह नहीं थी। नौकरी से अचानक हाथ धोने के बाद वो परिंदे से जुदा हुए इस पर की तरह था जो आबो हवा के रहमो करम पर था। आशी 2 कप चाय के लिए ले आई थी। एक कप इसने समी की तरफ बढ़ा दिया। समी ने चाय का कप लिया और अपनी साइड मेज पर रख दिया था। आशी ने चाय का एक घूंट लिया और कप एक तरफ रखकर पूछा, कब से साबिर बेग के पास नौकरी कर रहे थे? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, समी ने मुख्तसर जवाब दिया। किसी को खड़े खड़े अचानक जलील करके नौकरी से साबिर बेग ही निकाल सकता है। वो जालिम है। उसके दिल में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आशी का लहजा फिर तल्ख सा हो गया। आप साबिर बेग के पिंजरे में क्यों कैद हैं? समी की मुशाक निगाहें इसकी तरफ मरकूज थीं। आशी ने चाय का कप उठाया और एक साथ 2-3 घूंट लेने के बाद कप उसी जगह रखा और कहा, तुम अपने ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स नसीर अहमद को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। वो रिकॉर्ड रूम में होते थे। बहुत अच्छे इंसान थे और सबके साथ इनका रवैया बहुत दोस्ताना होता था, समी ने बताया। आशी ने इंकिशाफ किया, वो मेरे वालिद थे। आशी के इस इंकिशाफ ने समी को चौंका दिया। नसीर अहमद आपके वालिद थे? हाँ, मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ। इनके बाद साबिर बेग ने जैसे मुझ पर कब्जा कर लिया हो और मुझे इस छोटे से घर से उठाकर इस घर में ला बिठाया और हर आसाइश आराइश मुझे दी। साबिर बेग मुझसे शादी करना चाहता है। अब तक शायद वो मुझसे शादी भी कर चुका होता, लेकिन वो मुनासिब वक्त देख रहा है। इसकी पहली बीवी भी है। आशी ने बताने के बाद चाय का कप उठाया और 2 घूंट लेने के बाद एक तरफ रख दिया। अब वो कह रहा है कि वो मुनासिब वक्त आ गया है और वो मुझसे जल्द शादी कर लेगा। आप उससे शादी करना चाहती हैं?
میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں بھاگ جاؤں۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے سوچا ہے کہ اس چھت کو چھوڑ کر کئی بھیڑیوں کی خوراک بننے سے بہتر ہے کہ اسے ایک بھیڑیے کا نوالا بن جاؤں۔ لیکن اب تم اچانک ملے ہو تو ایک امید سی پیدا ہوئی ہے اس سے چھٹکارا پانے کی۔ کیسی امید؟ کیا تم جانتے ہو کہ نصیر احمد کی موت کیسے ہوئی تھی؟ عاشی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آفس میں خبر ملی تھی کہ رات کو انہیں قتل کر دیا تھا۔ وہ گھر میں اکیلے تھے۔ سمیع بولا۔ میں بھی گھر میں موجود تھی۔ بیل ہوئی تو ابا دروازے پر گئے اور جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا آنے والے نے گولی ان کے سینے میں اتار دی تھی۔ اس کے بعد پولیس آئی، تفتیش ہوئی اور سب کچھ وقت کی دھول میں دفن ہو گیا۔ عاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے بھی ایسا ہی سنا تھا، سمیع نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ابا کو قتل صابر بیگ نے ہی کرایا تھا کیونکہ اس کی مجھ پر اچھی نگاہ نہیں تھی، عاشی نے کہا تو سمیع اس کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اچانک خاموشی میں اس وقت بھونچال آ گیا جب تیز بیل ہوئی اور دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ عاشی اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ جو ہی اس نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا وہ خوف زدہ ہو گئی اور سمیع کے قریب آ کر بولی، باہر صابر بیگ ہے، جلدی سے اپنا بیگ اٹھاؤ اور اس کمرے میں آ جاؤ۔ عاشی کے پورے جسم میں بے چینی دوڑ گئی تھی۔ سمیع نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا چائے کا کپ اسی جگہ پڑا رہ گیا تھا۔ وہ کمرہ بیڈ روم نہیں تھا۔ اس کمرے میں ایک پرانا صوفہ پڑا تھا اور پوری دیوار پر نصب ایک الماری تھی۔ تم یہاں صوفے کے پیچھے بیٹھو، اپنا موبائل فون سائلنٹ پر لگا دو اور باہر مت نکلنا، صابر اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ عاشی نے عجلت میں کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے لائٹ آف کر دی اور اندھیرا ہو گیا۔ صابر نے اپنا بیگ صوفے کے پیچھے رکھا اور اس کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا جس پر پردے گرے ہوئے تھے اور وہ کھڑکی ٹی وی لاؤنج کی طرف کھلتی تھی۔ سمیع نے تھوڑا سا شیشہ کھول کر رکھنا ٹال دیا تھا۔ ایک بار پھر تیز بیل ہوئی تھی۔ عاشی دروازے کی طرف دوڑی اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے صابر بیگ کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے میں بہت دیر لگا دی تم نے؟ صابر بیگ اندر آتے ہوئے بولا۔ میں کمرے میں تھی، عاشی نے جواب دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چلتی ہوئی لاؤنج تک پہنچی۔ میں آفس میں فارغ بیٹھا تھا، سوچا تمہاری خیریت دریافت کر لوں کہ تم ٹھیک سے گھر پہنچ گئی ہو۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ ٹائر پنچر ہو گیا تھا، وہ کسی نے بدل دیا اور میں گھر آ گئی۔ عاشی کے لہجے سے ایسے عیاں تھا کہ جیسے اسے صابر بیگ کی اس وقت آمد ناگوار لگی ہو۔ صابر بیگ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ مجھے جیسے پتہ چلا کہ تمہاری کار کا ٹائر پنچر ہوا اور تم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں بھاگتا ہوا آ گیا۔ مہربانی ہے آپ کی، عاشی نے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مجھے ابھی جانا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارے لیے ڈرائیور کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ آئندہ تم کو ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، صابر بیگ نے کہا۔ مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، عاشی نے صاف انکار کر دیا اور اس دوران اس کی نگاہ سمیع کے چائے کے کپ کی طرف چلی گئی۔ صابر بیگ اس کی طرف مزید بڑھا۔ عاشی پیچھے ہٹ گئی اور بولی، میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے۔ کون سی بات؟ اس کے قدم رک گئے۔ آپ کو مجھ سے ملنا ہو تو کہیں باہر بلا لیا کریں، اس طرح میرے گھر نہ آیا کریں۔ عاشی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ صابر بیگ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ وہ اسے دیکھنے لگا اور پھر چلتا ہوا اس کرسی پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے عاشی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کرسی کے ساتھ ہی تپائی پر چائے کا کپ بھی پڑا تھا۔ ہم اسی ہفتے شادی کر لیں گے اور اب میں ایک ہفتہ تم سے صرف فون پر ہی بات کیا کروں گا۔ تم شادی کی تیاری کرو، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دوں گا، صابر بیگ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ کچھ ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ وہ واپس آیا اور اس کرسی کے پاس رک گیا جہاں سمیع بیٹھا چائے پی رہا تھا۔
اس کا کپ رکھا تھا۔ اس نے چائے کے کپ کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ چائے تم پی رہی تھی؟ ہاں، آشی نے جواب دیا۔ صابر بیگ نے اس کرسی کی طرف دیکھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کرسی کے ساتھ بھی ایک کپ رکھا ہے۔ آشی ایک طرف ہٹ گئی۔ یہاں چائے کا کوئی کپ نہیں ہے۔ صابر بیگ نے اس سپاہی کی طرف دیکھا، وہاں چائے کا کپ نہیں تھا۔ جب صابر بیگ جانے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا تو آشی نے تیزی سے وہ کپ اٹھا کر ایک طرف رکھے گلدان کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ صابر بیگ شیشو پنج میں کھڑا رہا اور پھر مسکرایا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا۔ صابر بیگ نے پیار بھری مسکراہٹ سے آشی کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر قدم رکھتے ہی آشی نے دروازہ اندر سے مقفل کیا اور سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف گئی اور لائٹ آن کرنے کے بعد سمی کو باہر آنے کو کہا۔ سمی اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے اس کے سامنے ٹی وی لاؤنج میں کھڑا تھا۔ آشی بولی، تم ابھی جاؤ، کیا تم مجھے اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہو؟ سمی نے اپنا موبائل نمبر اسے دیا تو آشی نے بھی اسے اپنا نمبر دے دیا اور بولی، رات کو اس نمبر پر میں کال کر سکتی ہوں؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیسی مدد؟ یہ میں تم کو دوسری ملاقات میں بتاؤں گی۔ رات کو کال کروں گی کہ ہم کل کہاں مل سکتے ہیں۔ آشی سوچتے ہوئے بولی، آپ کام کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ابھی کر سکتی ہیں۔ سمی جاننا چاہتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو ہم اس سانپ کو کچل سکتے ہیں۔ میں اسے کچلنا چاہتا ہوں۔ سمی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ میرے اعصاب پر صابر سوار ہے۔ اس کا اس طرح اچانک آنا میرے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ جب چاہتا ہے کسی نہ کسی بہانے منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ آشی کے لب و لہجے میں بے چینی تھی۔ آپ پرسکون ہو جائیں، رات کو ہم کل کی ملاقات طے کر لیں گے، سمی نے کہا۔ آشی تیزی سے دروازے کے پاس گئی اور اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دائیں بائیں دیکھا۔ دونوں طرف کی گلی سنسان تھی۔ اس نے سمی کو اشارہ کیا کہ وہ جلدی سے نکل جائے۔ سمی باہر نکلا اور ایک طرف چلنے لگا۔ 2 گلیاں گزرنے کے بعد وہ سیدھا مین روڈ کی طرف چلا گیا اور سڑک کنارے کھڑا ہو کر کسی سواری کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک رکشہ آیا اور وہ اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ سمی اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھا کہ جب وہ آشی کے گھر سے نکلا تھا تو کچھ دور جاتے ہی ایک شخص جس نے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا اور اس وقت تک وہ اس سے کچھ فاصلے پر اس پر نظر رکھ کے کھڑا رہا تھا جب تک وہ رکشے میں سوار ہو کر چلا نہیں گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ سمی نے گھر میں کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے ساتھ آج آفس میں کیا ہوا تھا اور وہ پھر سے بے روزگار ہو گیا ہے۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ آشی کی کال آئے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ سمی کے دماغ سے صابر بیگ کی باتیں محو نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے کوئی راستہ ملے اور وہ صابر بیگ سے ان باتوں کا بدلہ لے سکے۔ اس لیے اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آشی کا ساتھ دے گا۔ سمی چھت پر ٹہلتا رہا۔ رات کے 11:30 بجے تھے کہ اس کے موبائل پر میسج ٹون ابھری۔ اس نے جلدی سے موبائل فون کی اسکرین کی طرف دیکھا تو آشی کی طرف سے ایک میسج تھا۔ اس نے لکھا تھا، صبح 9:30 بجے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کے پاس پہنچ جانا۔ سمی نے اس ایک لائن کو 3-4 بار پڑھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ آشی کو کال کر کے پوچھے کہ اس نے اس جگہ اسے کیوں بلایا ہے۔ اس نے کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ صبح اس جگہ ٹھیک وقت پر پہنچنے کا ارادہ کرتے ہوئے نیچے چلا آیا۔ سمی مقررہ وقت سے ٹھیک 5 منٹ پہلے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم پہنچ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس دفتری بیگ بھی تھا اور اس نے جیکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ موسم سرد اور دھوپ ہلکی تھی۔ کسی ٹرین کا انتظار تھا اور پلیٹ فارم مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔
سمی کو عاشی کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرکشش عورت لانگ کوٹ پہنے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا میک اپ تھا جس سے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگی تھی۔ سمی اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ جیسے اس کے حصار میں مقید سا ہو گیا ہو۔ عاشی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولی، میرے پیچھے آؤ۔ عاشی اسی رفتار سے چلتی رہی اور سمی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ آگے جا کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی بینچ پر عاشی بیٹھ گئی۔ سمی بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر برائے جمان ہو گیا۔ ہم زیادہ دیر اس جگہ بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے میں مطلب کی بات کروں گی۔ عاشی کا چہرہ سامنے تھا اور اس کی آنکھیں سیاہ چشمے میں چھپی ہوئی تھیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، سمی نے کہا۔ میرا یقین ہے کہ میرے والد نصیر احمد کو صابر بیگ نے ہی قتل کرایا تھا۔ عاشی کا لہجہ دھیما تھا۔ میں جب بھی اس خبیث کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار دوں۔ وہ شخص ہے ہی نفرت کے قابل، سمی نے کہا۔ تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ پہلی بار عاشی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ میں اس سے اتنی نفرت کرتا ہوں جس کی شاید اب کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے مجھے پورے اسٹاف کے سامنے ذلیل کیا تھا، سمی نے دانت پیس کر کہا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن درست تھا۔ ہم دونوں کے انتقام کی منزل ایک ہی ہے۔ تم میرا ساتھ دو تو ہم اس کا وجود مٹا سکتے ہیں۔ میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ ہو؟ میں اس شخص سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے دشمنوں سے بھی مل سکتا ہوں۔ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے شاید تمہیں کچھ دن لگ جائیں۔ گھر کہہ دینا کہ تم کمپنی کے کام سے چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہو۔ عاشی نے کچھ توقف کے بعد کہا، مجھے یقین ہے کہ تم کبیر کو نہیں بھولے ہوگے۔ کبیر کا نام سنتے ہی سمی کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ گیا۔ جب سمی کی نوکری نئی تھی اور اسے چند دن ہی ہوئے تھے تو اس کی ملاقات کبیر سے ہوئی تھی۔ کبیر کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور چھوٹی مونچھیں تھیں۔ وہ ہنسمکھ نوجوان تھا اور اکثر جینز اور جیکٹ میں آفس آتا تھا۔ اس کے ہر ایک کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ کبیر کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات دوپہر کے کھانے پر ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات ہی ایسی تھی کہ دونوں جیسے سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ دونوں کے کہے ایک ساتھ گونجے تھے اور اس کے بعد تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ کبیر نے بتایا تھا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور باتیں بھی سمی کو بتائی تھیں جو اس کی ذاتی تھیں اور اس نے اس سے قبل کسی کو نہیں بتائی تھیں۔ پھر اچانک ہی کبیر غائب ہو گیا۔ وہ ایسا غائب ہوا جیسے وہ کبھی اس آفس میں کام ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کا وجود ایک خواب بن گیا۔ آفس میں چند دن اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہی تھیں اور رفتہ رفتہ وہ باتیں دم توڑ گئی تھیں۔ سمی اس کے لیے سب سے زیادہ فکر مند تھا۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس شہر میں اکیلا رہتا تھا۔ کبیر کو تلاش کرنے کے کچھ اور راستے بھی تھے لیکن سمی کی نوکری حائل تھی۔ وقت کے ساتھ کبیر کی گمشدگی کا معمہ دھول میں گم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود سمی کے دل و دماغ میں اس کا خیال آتا ہی رہا تھا۔ عاشی کہنے لگی، یہ اس رات کی بات ہے جب میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ کبیر ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے آہستہ آواز میں ابا سے کوئی بات کی اور ابا اسے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دونوں اس کمرے میں 20 منٹ تک رہے اور جب کبیر چلا گیا تو ابا مجھے پریشان اور بے چین دکھائی دیے۔ میں نے اس کی وجہ جاننا چاہی تو ابا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عاشی چپ ہو گئی اور سمی اس کے بولنے کا مزید انتظار کرنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولی، تھوڑی دیر کے بعد ابا نے مجھے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں۔ وہ مجھے منہ اندھیرے لے کر نکل جائیں گے اور مجھے دور دوسرے شہر میں اپنی بہن کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں ابا کی بات سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ اس بارے میں نے جاننا بھی چاہا کہ انہوں نے اچانک ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے۔
لیکن ابا نے مجھے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ عاشی چپ ہو گئی۔ ٹرین آ گئی تھی۔ وہاں کھڑے مسافروں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ عاشی نے سلسلہ کلام چھوڑا۔ ابھی ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ بیل ہوئی۔ ابا نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ کسی نے اندھیرے میں پستول کی گولی ان کے سینے میں اتاری اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ابا چیخے، میں ان کی طرف دوڑی اور ابا نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ عاشی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے وہ نمی صاف کی اور سمی کی طرف دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کبیر نے انہیں کوئی بات بتائی تھی اور ابا مجھے شہر سے دور لے جانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھاتے ابا قتل ہو گئے۔ کبیر کے پاس کوئی راز تھا جو اس نے ابا کو بتایا تھا۔ میرے ابا تو قتل ہو گئے لیکن انہوں نے کبیر کو بھی نہیں چھوڑا اور وہ گم ہو گیا یا اسے گم کر دیا گیا۔ اب اگر کبیر مل جائے تو ہم صابر بیگ کی گردن پکڑ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سمی کی آنکھوں کے سامنے کبیر کی شکل گھومنے لگی۔ اگر اس کی نوکری مانے نہ ہوتی تو سمی کو یقین تھا کہ وہ اپنے دوست کبیر کو تلاش کر سکتا تھا۔ عاشی کے بتانے کے مطابق صابر بیگ ہی ایک ایسا کردار تھا جس نے کبیر کو یا تو مروا دیا ہوگا یا پھر اس نے اسے کہیں قید کر رکھا ہوگا۔ یقیناً کبیر کے پاس صابر بیگ کے کچھ ایسے راز ہوں گے جس کی بنیاد پر اس نے کبیر کو منظر سے ہٹا دیا تھا۔ میں کبیر کو تلاش کر سکتا ہوں، میں اسے تلاش کروں گا، ایک دم سے سمی نے مصمم ارادے سے کہا۔ عاشی مسکرائی، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، ایک تم ہی ہو جو اسے تلاش کر سکتے ہو۔ میں کبیر کو شاید بہت پہلے تلاش کر لیتا لیکن اس کام میں میری نوکری چلی جاتی۔ اب تمہیں نوکری کی کوئی فکر نہیں ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ عاشی نے ایک بار پھر پورے یقین سے کہا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، مل گیا تو وہ سب کچھ بتا دے گا اور پھر صابر بیگ سے اپنی بے عزتی کا ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ موت کی آخری سانس تک یاد رکھے گا۔ سمی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عاشی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور دوسرے ہی لمحے معدوم ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکالا اور دونوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں رکھ دیا۔ یہ لفافہ اٹھا لو، وہ بولی۔ اس میں کیا ہے؟ سمی نے ایک نظر لفافے کی طرف دیکھا۔ اس میں کچھ رقم ہے، کبیر کی تلاش میں کام آئے گی۔ رقم کی مزید ضرورت پڑے تو میرے نمبر پر ایک میسج لکھو گے اور اس پر صرف وہ ہند سے لکھو گے جنہیں تمہیں ضرورت ہوگی۔ تم کہیں بھی ہوئے رقم مل جائے گی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بس ایک بات کہوں گی، میں صابر بیگ سے اپنی زندگی بھی بچانا چاہتی ہوں اور اپنے باپ کا انتقام بھی۔ مجھے مایوس مت کرنا۔ عاشی کہہ کر اٹھی اور سمی کی کوئی بات سنے بغیر چلی گئی۔ مسافر ٹرین میں سوار ہو چکے تھے اور جن کی منزل آ گئی تھی وہ اتر گئے تھے۔ اب پلیٹ فارم پر زیادہ رش نہیں تھا۔ سمی اٹھا اور وہ لفافہ اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ کر ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ ایک شخص اس کا تعاقب کرتا ہوا اسٹینڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور جب سمی اس جگہ سے چلا گیا تو وہ بھی دوسری طرف بڑھ گیا۔ سمی نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے وہ لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر 5000 کے نوٹ تھے۔ وہ پورا 1,00,000 روپیہ تھا۔ سمی نے وہ نوٹ لفافے میں رکھے اور اس کے دماغ میں کچھ نئی سوچوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ان سوچوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا لیکن سوالوں کا انبار اسے مضطرب ضرور کرنے لگا تھا۔ سمی ایک بار پھر گھر سے نکلا اور پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ اس نے محض ضرورت کے پیسے اپنے پاس رکھے تھے۔ پرس میں اس کا ATM کارڈ موجود تھا، اس لیے وہ کہیں سے بھی پیسے نکال سکتا تھا۔ اسی دن اس نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ وہ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر جا رہا ہے اور چند دن وہ اسی شہر میں رہے گا۔ اس نے ضرورت کا سامان بیگ میں رکھ لیا۔ دوسرے دن اسے صبح ناشتے کے بعد نکلنا تھا۔ بیگ کندھے پر لٹکا کر وہ گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ اپنا بیگ اس کے پاس رکھوانے کے بعد
اب اس کا رخ ایک پرانے محلے کی طرف تھا۔ وہ محلہ پہلی سیڑھی تھی جس پر قدم رکھ کر کبیر کی تلاش کا آغاز ہونا تھا۔ جب کبیر غائب ہوا تھا تو سمیع نے متعدد بار کوشش کی تھی کہ وہ اس محلے میں جا کر اس کا سراغ لگائے، لیکن باوجود کوشش کے وہ جا نہیں سکا تھا، اور چند دن کے بعد ہی اپنی دفتری مصروفیات کے سبب کبیر کو تلاش کرنے کا خیال اس کے دل و دماغ میں کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اس محلے میں سمیع پہلے بھی 2 بار کبیر کے ساتھ جا چکا تھا۔ وہاں ایک پان کی دکان تھی اور اس دکان کا مالک کبیر کا دوست تھا۔ وہ بھی ان کا تقریباً ہم عمر ہی تھا۔ کبیر اس کے ساتھ اچھی دوستی رکھتا تھا۔ کبیر نے اس کا تعارف کراتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ یہ سمیع ہے اور میرا بھائی ہے۔ جب سمیع اس گلی میں داخل ہوا اور بازار کی طرف گیا تو اس کی دکان سامنے تھی۔ دور سے ہی کبیر کا دوست خالد اپنی دکان پر نظر آ گیا تھا۔ جو ہی وہ اس کے پاس گیا، خالد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی ہی نظر میں پہچان کر ہنستے ہوئے بولا، ارے تم ہفتوں بعد شکل دکھا رہے ہو۔ کوشش تو کئی بار کی تھی کہ تم سے ملاقات کروں، لیکن مصروفیت ایسے آڑے آئی کہ ملاقات ہو ہی نہیں سکی۔ سمیع بھی مسکرایا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور خالد نے سمیع کو دکان کے اندر ہی ایک اسٹول پر بٹھا دیا۔ کاؤنٹر پر گاہک کھڑے تھے، وہ ان کو بھی نمٹا رہا تھا۔ کیسی چل رہی ہے دکانداری؟ سمیع نے پوچھا۔ زبردست۔ میں نے تمہیں اپنا فون نمبر دیا تھا، تم نے بھی کبھی کال نہیں کی، سمیع نے کہا۔ صبح 11 بجے آتا ہوں اور رات کے 2 اور کبھی کبھار 3 بھی بج جاتے ہیں۔ ملازم بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ پان سگریٹ کی دکان کا کام ہی ایسا ہے کہ باہر قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خالد کے ہاتھ پان کے پتے پر بھی چل رہے تھے۔ اسی دوران اس کا ایک ملازم آ گیا تو خالد نے کام اس کے سپرد کیا اور خود سمیع کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بوتل کھولوں یا چائے پیو گے؟ مجھے کچھ کھانا پینا نہیں، دفتر سے چھٹی تھی، اس لیے آج تم سے ملنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ کبھی نہیں آیا پھر کبھی؟ سمیع نے باتوں باتوں میں سوال کر دیا۔ خالد کے چہرے پر سنجیدگی ابھری۔ وہ تو ایسا غائب ہوا ہے کہ پھر اس کی شکل ہی دکھائی نہیں دی۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہ کہاں چلا گیا؟ ایک ہی شہر ہے جہاں وہ جا سکتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس شہر میں چلا گیا تھا تو مجھ سے کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا فون اس دن سے ہی بند ہے۔ کس شہر گیا ہے؟ سمیع نے سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ یاد کرو، ہم دونوں اسی جگہ بیٹھے تھے اور اس نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس کے پاس چلا جائے گا اور اس سے شادی کر لے گا۔ خالد نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، اس نے ایسا کہا تو تھا۔ اگر وہ اس شہر میں چلا گیا ہے اور اس نے شادی کر لی ہے تو رابطہ تو کرنا چاہیے تھا۔ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ کچھ معلوم ہے کہ اس کی فرینڈ کا اس شہر میں کہاں پر رہائش تھی؟ کہاں رہتی تھی وہ؟ سمیع نے کہا۔ کبھی نے شہر کے ایک کاروباری پلازے کا نام لیا تھا، بہت مشہور تھا۔ اس میں اسٹار نام کی کمپنی کا آفس تھا، وہ لڑکی وہیں کام کرتی تھی۔ خالد نے ایک بار پھر ماضی کا ورق الٹا۔ سمیع کی سوچوں پر پڑی گرد ایک دم سے ایسے ہٹی جیسے اسے پھونک مار کر اڑایا گیا ہو۔ سب کچھ اسے یاد آ گیا تھا۔ کبھی پتہ کرایا اس شہر میں؟ کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ آج میرے پاس فرصت ہے، ایک بار اس جگہ پتہ کر کے آؤں، سمیع نے کہا۔ یہ تو تمہاری بہت بڑی نیکی ہوگی، وہ ہم دونوں کا دوست تھا، اور دوست بھی ایسا کہ جس کا جگر ہیرے کا ہے۔ میں ایک بار اس شہر سے ہو کر آتا ہوں، لیکن تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ ایسا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خالد کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ سمیع اٹھا اور بغل گیر ہونے کے بعد جانے لگا تو ایک لمحے کے لیے رکا اور اسے کونے میں لے جا کر آہستہ سے کہا، کبیر نے کبھی تم سے کوئی ایسی بات کی تھی کہ جس سے تم کو اندازہ ہوا ہو کہ وہ شہر چھوڑ کر غائب ہو جانا چاہتا ہے؟ نہیں، بس یہی بات کہ وہ اپنی محبوبہ سے شادی کر لے گا۔ غائب ہونے اور رابطہ نہ کرنے کی کبھی اس نے بات نہیں کی تھی، خالد نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر سمیع کچھ دیر خاموش رہا،
ऑफिसर हिलाता हुआ इजाज़त लेकर इसकी दुकान से चला गया। जब वो इस गली से निकलकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए रिक्शे में सवार हुआ तो तब भी इससे कुछ फासले पर एक शख्स खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। वो समी के घर से लेकर यहाँ तक इसके ताक़ुब में था। समी रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। ट्रेन आने में कुछ वक्त था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का हिजूम दूर तक दिखाई दे रहा था। समी के दिमाग में इस वक्त भी कुछ सवाल चींटियों की तरह रेंग रहे थे। इन सवालों में इस पर एक जुनून सा सवार था कि इसे साबिर बेग से अपनी तजलील का इंतकाम लेना है। ट्रेन आई और जो ही रुकी मुसाफिरों में हलचल बर्पा हो गई। जब उतरने वाले उतर गए और सवार होने वाले ट्रेन में दाखिल हो गए और ट्रेन ने जाने के लिए तेज विसिल बजाई और फिर जैसे ही वो रेंगने लगी समी इत्मीनान से उठा और ट्रेन की तरफ जाने लगा। समी रेंगती हुई ट्रेन में सवार हो गया। उसके पास टिकट नहीं था। वो मुतलाशी नज़रों से खाली सीट देखता हुआ आगे बढ़ता रहा और जैसे ही उसे एक सीट खाली दिखाई दी वो उस पर बैठ गया। ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो गई थी और इसने शहर छोड़ दिया था। मुसलसल सफ़र में 3 घंटे गुजारने के बाद ट्रेन जब इस शहर के प्लेटफॉर्म पर पहुंची जिस शहर में समी अपने दोस्त कबीर की तलाश में आया था तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जाग उठा। समी ट्रेन से उतरकर बाहर निकला और एक रिक्शे वाले को इस प्लाजा का नाम बताया और अंदर बैठ गया। वो प्लाजा शहर के कारोबारी मरकज़ में वाक़ था। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर थे। कई मंजिला प्लाजे को देखकर समी की आंखें खैरा रह गई थीं। वो अंदर गया और इस कंपनी के इस्तकबालिये पर पहुंच गया। वहाँ कारोबारी मुस्कुराहट के साथ एक लड़की पराई जवान थी। मेरा नाम समी है और मुझे फ़ाखरा फजल से मिलना है। समी ने इस लड़की के पास जाकर शाइस्ता लहजे में कहा। कबीर ने अपनी महबूबा का यही नाम बताया था। लड़की ने बिला तामुल बताया। उन्होंने शादी के बाद जॉब छोड़ दी है। मुझे इनसे ज़रूरी मिलना था। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ मिल सकती हैं? समी को एक धचका सा लगा। आई एम सॉरी, इनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। इस दौरान ऑफिस बॉय आ गया और वो लड़की के लिए लाई हुई चाय का कप ठीक करके इसके सामने रखने लगा। मुझे इनका वो पता मिल सकता है जहाँ वो शादी से पहले रहती थी? समी ने इसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी, हम इनका वो एड्रेस नहीं दे सकते, लड़की ने इसी लहजे में मुस्कुराते हुए इनकार किया। एक इमरजेंसी है, समी ने मिन्नत करने के अंदाज में कहा। सॉरी, लड़की की मुस्कुराहट होंठों पर थी। ऑफिस बॉय जा चुका था। समी के चेहरे पर मायूसी सी आ गई। वो इतना सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा था। कबीर की महबूबा मिल जाती तो कबीर तक पहुँचना आसान हो जाता। समी कुछ देर बैठा और उठकर बोझल कदमों के साथ बाहर निकला ही था कि इसके अकब से एक आवाज़ आई। सर, मदद चाहिए? समी ने इसी वक्त घूमकर अपने अकब में देखा। ऑफिस बॉय खड़ा था। समी की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। हाँ, मुझे फ़ाखरा का पता चाहिए, समी बोला। इनके घर से खाना लाता रहा हूँ, घर का पता बताना मुश्किल नहीं है। इसने अपनी हाथ की हथेली पर खारिश की तो इसकी बात को समझते हुए इसी वक्त समी ने अपने पर्स से 500 को नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने नोट पकड़कर दाएं बाएं देखा और इसे जेब में ठूस कर इसी हाथ से अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर समी की तरफ बढ़ा दी। जब आप मैडम से बात कर रहे थे तो मैं इसी वक्त समझ गया था आप मेरे पास ही आओगे। इस पर्ची पर मुकम्मल पता लिख दिया है। 5 बजे वो ऑफिस से निकलती हैं। पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी होगी जिसमें वो रोज़ आती हैं। इस गाड़ी का नंबर लिख दिया है, बस इस गाड़ी के पास खड़े हो जाइएगा। उसने धीमे अंदाज में बात की। समी ने पूछा, अगर आज वो अपनी गाड़ी पर ना आई तो कैसे तलाश करूँगा? वो गाड़ी पर ही आती हैं, वो कहकर एक तरफ जाते हुए बोला। मुझे अभी बहुत से काम हैं। वो लड़का चला गया। समी ने वो पर्ची खोलकर देखी और पता पड़ा। साथ गाड़ी का नंबर भी लिखा था। समी के कदम लिफ्ट की तरफ उठ गए। फ़ाखरा का दफ्तर इस जगह से महज 10 मिनट की दूरी पर था।
ایک بڑی عمارت کے سامنے وسیع کار پارکنگ تھی۔ سمی ترتیب میں لگی کاروں کے نمبر دیکھتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ ایک گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہی نمبر تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ سمی نے دائیں بائیں دیکھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے لکڑی کی بینچ رکھی تھی۔ سمی اس بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے وقت دیکھا۔ ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تھا۔ سمی نے کچھ دور چائے کا کھوکا دیکھا اور وہ وہاں چلا گیا چائے پینے، اور وہاں وقت گزارنے کے بعد وہ پھر اسی جگہ آ گیا۔ 5:30 بجے ایک خوبصورت لڑکی چلتی ہوئی کار کے پاس آئی اور اس نے آٹومیٹک لاک کھولا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سمی اس کے پاس پہنچ کر شائستہ لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ فاخرہ نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک اجنبی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان ابھرا۔ جی فرمائیے۔ میرا نام سمی ہے اور میں کبیر کا دوست ہوں۔ دوسرے ہی لمحے سمی نے دیکھا کہ کبیر کا نام سنتے ہی وہ چونکی اور پھر اس نے فوراً کہا، کون کبیر؟ کبیر نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، مجھے اس کی تلاش ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس سے شادی کر لی ہے۔ میں کبیر سے ملنا چاہتا ہوں، سمی بولا۔ فاخرہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کبیر کو نہیں جانتی۔ فاخرہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ سمی نے دیکھا تھا کہ فاخرہ کا چہرہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ سمی آگے بڑھا۔ اس نے کار کے شیشے چڑھا رکھے تھے۔ وہ سمی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کار بیک کی اور اس جگہ سے چلی گئی۔ سمی جاتی ہوئی کار کو دیکھتا رہا۔ فاخرہ نے ایک بار بیک مرر سے سمی کو کھڑا دیکھا اور نظریں ہٹا لیں، اور اس وقت فاخرہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ 2 آدمیوں نے پیچھے سے آ کر سمی کو قابو کر لیا تھا۔ سمی اپنے آپ کو چھڑانے کی مزاحمت کر رہا تھا اور فاخرہ اس جگہ سے دور جا چکی تھی۔ جب فاخرہ نے گھر پہنچ کر اپنا پرس ایک طرف رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ فریج کے پاس گئی اور پانی کی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور 2 گھونٹ لے کر ڈھکن بند کر کے بوتل فریج میں رکھ کر جو ہی وہ گھومی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ناصر کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاخرہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ کیا بات ہے، تم نے کبھی بوتل سے منہ لگا کر پانی نہیں پیا، ہمیشہ گلاس سے پیتی ہو؟ ناصر کا لہجہ دھیما مگر پراسرار سا تھا۔ گلا خشک ہو رہا تھا، بس جلدی میں پی لیا، فاخرہ نے بہانہ کیا۔ کیا یہی وجہ ہے؟ ناصر کی نگاہیں اس کے چہرے پر منجمد تھیں اور لہجہ سرد تھا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فاخرہ نے اس جگہ سے ہٹنا چاہا۔ ناصر ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی وجہ کہیں وہ لڑکا تو نہیں جو آج تم سے ملا تھا جب تم اپنے آفس سے باہر نکلی تھی؟ ناصر کی بات نے فاخرہ کو ششدر کر دیا۔ فاخرہ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ پتہ پوچھ رہا تھا۔ کس کا پتہ پوچھ رہا تھا؟ ناصر نے سوال کرنے کے بعد فاخرہ کی طرف دیکھتے ہوئے توقف کیا اور اچانک بولا، کبیر کا؟ کبیر کا نام سنتے ہی فاخرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک عجیب سا خوف اس کو اپنے حصار میں لینے لگا تھا۔ اپنے اندر کی کیفیت کو اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس جگہ سے جانا چاہا تو ناصر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ 24 گھنٹے میری نگاہ تم پر ہے، یہ کہہ کر ناصر نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور فاخرہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی دوران ناصر کے فون پر کال آئی۔ اس نے ہیلو کہہ کر دوسری طرف کی بات سنی اور پھر اتنا کہہ کر فون کال منقطع کر دی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ دونوں سمی کو گاڑی میں ڈال کر ایک مکان پر لے گئے تھے۔ وہ مکان گنجان آبادی میں تھا۔ اس محلے کی گلیاں بہت تنگ تھیں۔ سمی کی پسلیوں پر انہوں نے پستول لگایا ہوا تھا، اس لیے اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ مکان صاف ستھرا تھا اور بہت بڑا نہیں تھا۔ سمی کے ساتھ کمرے میں ایک آدمی ہی آیا تھا، دوسرا آدمی باہر رک گیا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟
ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس آدمی نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک طرف پڑے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم اس کمرے میں چلو پھرو بیٹھو، لیکن کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ سمیع اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی کا راج رہا۔ سمیع نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس کے آنے پر ہی معاملہ سامنے آ سکتا تھا۔ سمیع کے لیے وہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ناصر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی سمیع کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سمیع بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ناصر نے پوچھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ سمیع نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ناصر کو اس کے سوال پر غصہ آ گیا۔ سمیع نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میرا نام سمیع ہے۔ فاخرہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ تم کو کبیر نے بھیجا ہے؟ اس کے اچانک سوال نے سمیع کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں کبیر کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اوہ، تم کبیر کی تلاش میں آئے ہو اور فاخرہ کو ڈھونڈ بھی لیا۔ تمہارا کبیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ دوست ہے میرا، ہم کلیگ بھی تھے۔ صابر بیگ کی کمپنی میں؟ ناصر کا لہجہ اب نرم ہو گیا تھا۔ ہاں، سمیع نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ نصیر احمد کو کس نے قتل کیا تھا؟ سنا ہے کہ اس میں صابر بیگ کا ہاتھ تھا۔ ناصر نے کریدا۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ناصر نے طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ بیچارہ نصیر احمد مفت میں ہی مارا گیا اور کمارا ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ناصر زیر لب مسکرایا۔ اس کی بات سے جیسے سمیع کو جھٹکا لگ گیا ہو۔ اس نے ششدر نگاہوں سے ناصر کی طرف دیکھا۔ نصیر احمد غیر شادی شدہ تھا؟ اس کی تو بیٹی ہے عاشی۔ حیرت میں غوطہ زن سمیع کے منہ سے سوال نکلا۔ عاشی اس کی بیٹی ہے؟ ناصر کہنے کے بعد ہنسنے لگا۔ سمیع متحیر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے اس کی ہنسی زحل لگ رہی تھی۔ وہ مضطرب ہو گیا۔ ناصر کی ہنسی تھمی تو وہ سمیع کی طرف جھک کر بولا، عاشی شاطر عورت ہے اور صابر بیگ کے لیے کام کرتی ہے۔ جب بھی کوئی کام صابر نے لینا ہوتا ہے وہ عاشی کو اسکرپٹ تھما کر اپنا کام نکلواتا ہے اور اسے رقم دے کر اس وقت تک اس کی طرف رخ نہیں کرتا جب تک اسے کوئی اگلا کام نہ پڑ جائے۔ ناصر کے اس انکشاف نے سمیع کو دم بخود کر دیا۔ اس کا چہرہ حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا اور نگاہیں ناصر کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم ایسا کرو، مجھے ساری بات بتاؤ۔ عاشی اور صابر بیگ کی حقیقت میں کھولتا ہوں۔ ناصر کہہ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے تو سمیع سوچتا رہا کہ وہ کچھ بتائے یا خاموش رہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا اور اس دن کا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ البتہ اس نے اس بات کو مخفی رکھا تھا کہ عاشی نے اسے پیسے دیے تھے۔ ناصر اس کی بات کو اطمینان سے سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا تو اس نے متانت سے کہا، دیکھو دوست، یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہوگا اور یہ بات میں 100% یقین سے کہتا ہوں۔ پہلے اپنے آفس والوں کے سامنے تمہیں صابر نے ذلیل کر کے نکالا اور آگے اسی راستے میں تمہیں عاشی مل گئی، اور اس کے بعد جو اس نے کہانی سنائی وہ محض اس لیے تھی کہ تم اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے پہلے ہی پرجوش تھے۔ اس نے اپنی باتوں سے تمہاری سوچوں کو مزید قابو کر کے اس بات پر اکسایا کہ تم کبیر کو تلاش کرو کیونکہ وہ اس کے باپ کے قاتل کو جانتا ہے۔ ناصر چپ ہوا تو سمیع نے جلدی سے پوچھا، یہ سب کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ کبیر کو تم ہی تلاش کر سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارا دوست تھا اور تمہارے ساتھ اس نے اپنی باتیں شیئر کی تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ کبیر کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور کا سامنے آنا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ کبیر کو 3 بندے تلاش کر رہے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے آدمیوں کو جانتے ہیں۔ تمہارے ذریعے کبیر کی تلاش محفوظ ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبیر جوئے میں ایک بڑی رقم ہار کر
और साबिर बेग के 2 करोड़ लेकर फरार हुआ है। नासिर की इस बात ने समी को मजीद हैरत के समंदर में धकेल दिया था। नासिर ने अपना सिलसिला कलाम जोड़ा। साबिर बेग अपने 2 करोड़ और ज्वारी अपनी रकम के लिए कबीर को तलाश कर रहे हैं। समी ने इसकी बात काट कर फौरन पूछा, और वो तीसरा कौन है जो कबीर को तलाश कर रहा है? वो तीसरा फाखरा है जो इससे सच्ची मोहब्बत करती है और इसे यकीन है कि कबीर ऐसा नहीं है, वो इसके इंतज़ार में है। फाखरा ने तो शादी कर ली है। समी ने फिर बात काटी। फाखरा ने शादी नहीं की है, इसने फॉर्म बदल ली है और हम फाखरा को अपनी नज़र में 24 घंटे रखे हुए हैं। कबीर अगर किसी से मिलने आ सकता है तो वो फाखरा है। आप कौन हो? समी ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। इसने कुछ तवक्कुफ के बाद बताया, मैं वो जुआरी हूँ जिसके पास कबीर 80 लाख रुपए हारा है। 80 लाख रुपए, और वो भी एक ही रात में। कबीर ने 2 करोड़ साबिर का उठाया और फरार हो गया। बेवकूफ़ ने मुझे 80 लाख रुपए देकर अपनी जान नहीं छुड़ाई। समी के लिए वो तमाम इंकिशाफात हैरान कुन थे। कबीर ने अपनी कुछ बुराइयों का जिक्र समी से किया था, लेकिन इसने कभी ये नहीं बताया था कि वो जुआ भी खेलता है। इसलिए वो खुद भी इस बात पर तजब्जुब का शिकार था। कमरे में खामोशी छा गई थी। गहरा सुकूत नासिर ने तोड़ा। हम खुलकर कबीर को तलाश नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पुलिस के साथ 100 मामलात होते हैं और हमें पसे पर्दा रहना पड़ता है। तुम मेरे साथ मिल जाओ और इसे तलाश करो। बदले में मैं साबिर बेग को जो तुम चाहोगे वो सज़ा दूंगा कि वो तुमसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। नासिर ने पेशकश करने के बाद अपनी सवालिया निगाहें समी के चेहरे पर जमा दी। समी के लिए वो सब बातें हैरान कुन थीं। सब बातों से किते नज़र इसके दिमाग में एक बात ने कदम जमा लिए थे कि वो किसी तरह से फाखरा से मिले। अगर वो फाखरा को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि वो कबीर को किसी मफाद के बगैर तलाश कर रहा है, तो फाखरा इसकी मदद ज़रूर करेगी और फाखरा ये भी जानती होगी कि कबीर कहाँ है। क्या सोच रहे हो? समी की तवील खामोशी देखकर नासिर ने पूछा। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। समी ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। क्या शर्त है? तुम साबिर बेग से बदला लोगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इसने बगैर हिचकिचाहट के फौरन इस बात में सर हिला दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम साबिर बेग से मेरा बदला लोगे? क्योंकि जैसे ही मैं कबीर को तलाश करने में कामयाब हुआ, तुम इसे लेकर रफू चक्कर हो जाओगे। समी ने कहा। तुम क्या चाहते हो? नासिर ने सोचने के बाद पूछा। जब मैं कहूँ कि कबीर को मैंने तलाश कर लिया है, तो तुम साबिर और आशी को वो सज़ा दोगे जो मैं कहूँगा। इसके बाद मैं कबीर तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारे 80 लाख रुपए दिलवाने के बाद कबीर को अपने साथ ले जाऊँगा। समी ने कहा। इसकी सारी बात इत्मीनान से सुनने के बाद नासिर ने मुस्कुराया और अपने साथियों की तरफ देखते हुए उसने एक आंख दबाई। फिर समी की तरफ रुख करते ही बोला, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे 80 लाख से कर्ज है। कबीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। समी ने इस बात में सर हिलाया और नासिर ने अपने साथियों से कहा कि वो समी को आज़ाद कर दें। जाते हुए नासिर ने अपने एक साथी से, जो दरवाजे के पास खड़ा था, धीमी आवाज़ में कहा, यूं ही कि कबीर को तलाश करके इतला दे। किसी भी तरह इस तक पहुंचकर कबीर को अपने कब्जे में करके इसे गोली मार देना। बज़ाहिर फाखरा चाय के कप में चम्मच घुमा रही थी, लेकिन इसकी सोचें इसे अपने साथ कहीं दूर लेकर निकल गई थीं। इसके उदास और खोए हुए चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। चंद महीनों के बाद किसी ने आकर इसे बताया था कि वो कबीर का दोस्त है। जब समी ने इसे ये कहा था तो इसके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ने लगी थी। वो इससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो नस्लों की कैद में है। समी से बात करना इसके लिए सुहाने रूप बन सकता है। फाखरा को वो शाम याद आ गई थी जब अचानक कबीर की कॉल आई थी और उसने इसी वक्त इससे मिलने को कहा था। कबीर ने इसे जिस जगह बुलाया था, शहर का वो हिस्सा था वो
جس کے ایک طرف مچھلی بازار اور دوسری طرف بہت بڑی لنڈے کی مارکیٹ تھی۔ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا تھا اور بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی مناسب جگہ بھی نہیں تھی۔ ریسٹورانٹ اس جگہ سے کافی دور تھا۔ فائزہ کو حیرانی ہوئی، لیکن وہ اس وقت سوالوں میں الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی وقت مچھلی بازار کی طرف چلی گئی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ پیدل ہی مچھلی بازار تک گئی تھی۔ اس کی متلاشی نگاہیں کبیر کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس وقت اچھا خاصا رش تھا اور بہت سے ٹرک کھڑے تھے جن سے مچھلی کے بڑے بڑے باکس اتر رہے تھے۔ فاخرہ چل رہی تھی کہ اچانک کبیر اس کے سامنے آ گیا۔ کبیر کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی تھی۔ ادھر چلتے ہیں، کبیر اس کو ایک طرف لے گیا۔ وہ ہجوم سے نکل کر کچھ فاصلے پر چلے گئے اور ایک بند دکان کے باہر بنے تھڑے کو کبیر نے اپنے رومال سے صاف کیا اور فاخرہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاخرہ بیٹھی تو ساتھ ہی کبیر بھی بیٹھ گیا۔ فاخرہ نے پوچھا، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اپنا شہر چھوڑ آیا ہوں، کبیر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ شہر کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تم تو وہاں نوکری کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر فاخرہ نے حیرت سے پوچھا، نوکری بھی چھوڑ دی ہے؟ نوکری کیوں چھوڑی تم نے؟ فاخرہ کو اور بھی حیرت ہوئی۔ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا کاروبار کرنے کے لیے تو سرمایہ ہے تمہارے پاس؟ فاخرہ نے پوچھا۔ سرمایہ کا انتظام کر کے ہی آیا ہوں، تم بھی نوکری چھوڑ دو اور ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے شہر چلتے ہیں، وہاں شادی کریں گے، نئے کاروبار کا آغاز کر کے اپنی دنیا بسا لیں گے۔ بات کرتے ہوئے کبیر کی نگاہیں مسلسل دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ اس شہر میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا شہر ہے، یہاں کاروبار کرتے ہیں اور اسی شہر میں اپنی دنیا بساتے ہیں، فاخرہ نے کہا تھا۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ فاخرہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے کبیر کے چہرے پہ پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر چپ ہو گیا اور پھر بولا، ہم دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ دراصل کبیر کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نگاہیں بازار کے ہجوم پر تھیں۔ دراصل کیا؟ فاخرہ پریشان ہو گئی۔ کبیر مضطرب ہو گیا۔ اس کی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ فاخرہ اس کی طرف دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان ہو گئے ہو؟ تم یہاں سے جاؤ، میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ کبیر کھڑا ہو گیا۔ بات کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ فاخرہ بھی کھڑی ہو گئی اور وہ بھی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ ابھی میں نے اسے دیکھا ہے، وہ یقیناً اپنے آدمیوں کو بلانے گیا ہے۔ تم یہاں سے نکلو اور میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ اپنی وہ سم چھپا کر رکھنا۔ کبیر کی نگاہیں مسلسل دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ فاخرہ کی پریشانی آسمان کو چھونے لگی تھی۔ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تم نکلو، جلدی جاؤ۔ کبیر نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ فاخرہ اس کے ساتھ رکنا چاہتی تھی۔ کبیر نے یہ بتا کر کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، فاخرہ کو اس بات نے دہشت زدہ کر دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ سے جانے کے لیے ایک طرف چلی گئی۔ کبیر اسی جگہ کھڑا رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا اور اس کا دھیان فاخرہ کی طرف بھی تھا۔ فاخرہ جاتے ہوئے بار بار کبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ گلی میں داخل ہوئی، اسی وقت کبیر نے بھی ایک طرف دوڑ لگا دی تھی۔ فاخرہ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ واپس گئی اور دیوار کی اور سے اس طرف دیکھنے لگی جہاں کچھ دیر پہلے کبیر کھڑا تھا۔ وہاں کبیر نہیں تھا، دو آدمی تھے جو شکل ہی سے خطرناک لگتے تھے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور پھر ایک دم وہ دوسری طرف بھاگ گئے تھے۔ فاخرہ جیسے تیسے واپس گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے کبیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا موبائل فون بند جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے وہ سم اپنے موبائل سے نکالی اور سوچنے لگی کہ وہ اسے کہاں چھپا کر رکھے۔ پھر وہ باتھ روم میں چلی گئی اور وہاں چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا جس میں مختلف بوتلیں اور صابن کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ فاخرہ نے سم ایک بوتل کے پیچھے رکھ کر کیبن بند کر دیا تھا۔ جو ہی فاخرہ باتھ روم سے باہر نکلی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ سامنے صوفے پر ایک اجنبی ٹانگ پر ٹانگ جمائے براجمان تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ تھا اور اس سگریٹ کی راکھ صاف و شفاف فرش پر گرا رہا تھا۔
تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیسے آئے؟ فاخرہ ہمت کر کے بولی۔ اس نے اطمینان سے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر چٹکی بجا کر راکھ فرش پر گرائی اور پرسکون لہجے میں بولا، آج تم کو کبیر کے ساتھ دیکھا تو میرا ایک آدمی تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ ہم کبیر کو تلاش کرتے رہے اور وہ ہمیں نہیں ملا۔ کبیر کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے؟ تم فوراً یہاں سے نکلو، ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ فاخرہ اندر سے ڈری ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہمت کر کے بول رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور آدھا سگریٹ فرش پر گرانے کے بعد اسے اپنے پیر سے مسلنے لگا۔ اپنے گھر کے صاف و شفاف فرش کی یہ حالت دیکھتے ہوئے فاخرہ کو ناگوار گزر رہا تھا۔ میرا نام ناصر خان ہے اور میں اس علاقے میں پولیس انسپکٹر ہوں۔ یہ بتانے کے بعد اس نے جیب سے کارڈ نکال کر میز پر رکھا اور مزید بولا، اس کارڈ پر میرا نمبر لکھا ہے، چاہو تو مجھے کال کر کے بلا سکتی ہو۔ ناصر کہنے کے بعد ہنسنے لگا تھا۔ فاخرہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ کبیر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ فاخرہ سوچنے لگی کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اوہ، عاشق معشوقی کا چکر ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ کبیر کہاں ملے گا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فاخرہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے جس لہجے میں بات کی تھی وہ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ فاخرہ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا تو فاخرہ نے جواب دیا، کبیر یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کا جواب سن کر اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور اس کے بعد اگلے 4 گھنٹوں میں فاخرہ کے پورے گھر میں کیمرے لگ چکے تھے اور ناصر کسی بھی جگہ بیٹھ کر فاخرہ کے گھر کے اندر اور باہر کی نقل و حرکت دیکھ سکتا تھا۔ فاخرہ کے گھر میں ایک کمرہ اور باتھ روم کیمروں سے مپررہ تھے۔ اب کوئی بھی اس گھر کے اندر اور باہر خفیہ نہیں جا سکتا تھا۔ ناصر پولیس کا بدنام آفیسر تھا اور اس نے فاخرہ پر ایسا دباؤ ڈالا تھا کہ فاخرہ کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد فاخرہ نے نئی جگہ نوکری کر لی تھی اور وہ اس دن سے مسلسل ناصر کی نظر میں تھی۔ وہ سب سوچتے ہوئے فاخرہ نے اپنی چائے ختم کر لی تھی۔ کبیر کس مشکل میں تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر اسے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اس پر ناصر کے آدمیوں کی گہری نظر ہے اور اس کی کار میں ٹریکر لگا ہوا ہے جس کا علم ناصر کو ہوتا ہے، تو وہ سمیع سے ضرور بات کرتی، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے دوبارہ سمیع سے ملے اور وہ اس سے بات کرنے کا کوئی راستہ ضرور نکالے، کیونکہ اسے کبیر سے ہر حال میں ملنا تھا۔ سمیع کے دماغ میں الجھنیں مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہی تھیں۔ ناصر نے اس کے سامنے عاشی اور صابر بیگ کی نئی حقیقت منکشف کی تھی اور ناصر کی شخصیت بھی اس کے سامنے پراسرار تھی۔ ان تمام الجھنوں کے برعکس اب سمیع ہر حال میں کبیر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ دوبارہ فاخرہ سے کیسے ملے۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ سمیع کے اندر ایک اور ہی سمیع جاگ اٹھا تھا جو اب کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور سمیع کا رخ کسی ہوٹل کی طرف تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سڑک عبور کر کے دوسری طرف پہنچا ہی تھا کہ اس کے سامنے یکدم عاشی ایسے آ کھڑی ہوئی کہ سمیع ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی سوالیہ اور خیرہ نگاہیں اس کے سپاٹ چہرے پر منجمد ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس طرح اچانک عاشی کا سامنے آنا اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میرے پیچھے آؤ، وہ یہ کہہ کر مڑی۔ کہاں جانا ہے؟ سوال نہیں، میرے پیچھے چلتے رہو، وہ بولی اور چلنے لگی۔ سمیع بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ عاشی کی رفتار تیز تھی اور وہ چلتی ہوئی سڑک سے دوسری جانب چلی گئی جہاں ایک پارک تھا، اور پارک کے اندر اس وقت کچھ لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بلا تعطل شام کی سیر کو آتے تھے۔ عاشی چلتی ہوئی ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سمیع چپ چاپ اس سے کچھ فاصلے پر برائے جمان ہو گیا۔ تم ناصر سے ملے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں ناصر سے نہیں ملا تھا، سمیع نے انکار میں گردن ہلائی۔ جھوٹ مت بولو، تم ناصر سے ملے تھے۔
اس کا لہجہ غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں ناصر سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے آدمی مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور وہاں میری ملاقات ناصر سے ہوئی تھی، سمیع نے وضاحت کی۔ کیا کہا تھا ناصر نے؟ اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو قابل ذکر ہو، سوائے ایک بات کے، سمیع کہتا ہوا رک گیا۔ عائشہ کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ سمیع خود ہی بتائے، لیکن جب سمیع نہیں بولا تو اس نے پوچھا، وہ بات کیا ہے؟ تم اور صابر ایک ہی ہو، تم صابر کے لیے کام کرتی ہو اور اس کا مجھے ذلیل کر کے نوکری سے نکالنا اور تمہارا مجھ سے ملنا سب ایک پلان تھا۔ سمیع نے سچ کہہ دیا۔ ہم ایسا پلان کیوں کریں گے؟ کیونکہ صابر بیگ جانتا ہے کہ کبیر کو میں ہی تلاش کر سکتا ہوں، اس لیے اس نے پلان کیا اور تم نے اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا۔ سمیع متانت سے بولا، میں نہیں جانتی کہ ناصر نے تمہارے اندر کیسی کیسی غلط فہمی بھر دی ہے۔ میں خود صابر سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ مجھ پر حقیقت کھل چکی ہے، تم نصیر احمد کی بیٹی نہیں ہو، کیونکہ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب تم کو اس بات کا ثبوت دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں، پھر تم کو یقین آ جائے گا۔ ناصر ایک شاطر انسان ہے، وہ کرپٹ پولیس آفیسر ہے، کبیر کو وہ اپنے ایک مفاد کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ عائشہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو سمیع بھی چونک گیا کہ ناصر نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ سمیع اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے میں سمیع نے اس کے کندھے پر لٹکا اس کا بیگ چھین لیا۔ عائشہ کے لیے وہ غیر متوقع تھا۔ وہ تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ لینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بیگ مجھے واپس کرو۔ اسی جگہ رک جاؤ ورنہ اسے کہیں دور پھینک دوں گا، سمیع نے اسے دھمکی دی۔ میں کہتی ہوں کہ تم میرا بیگ مجھے واپس کرو۔ عائشہ کی جیسے جان نکل رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ میں کہتا ہوں اسی جگہ رک جاؤ۔ سمیع کا لہجہ درست ہو گیا، مجھے صرف اس بیگ کی تلاشی لینی ہے۔ تم میرا بیگ نہیں دیکھ سکتے ہو، عائشہ نے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے بائیں جانب دیکھ کر اشارہ کیا۔ اچانک اس طرف سے نکل کر ایک آدمی آ گیا۔ وہ چہرے سے کوئی شریف آدمی نہیں لگتا تھا۔ عائشہ نے اسے حکم دیا، پکڑو اسے اور میرا بیگ اسے واپس لے کر دو۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اکیلی نہیں ہوتی ہو، تمہارے ٹٹو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، سمیع نے اس کی طرف دیکھتے ہی کہا اور ایک دم سے دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ سمیع کو بھاگتا دیکھ کر عائشہ اپنے آدمی سے بلند آواز میں بولی، یہ جانے نہ پائے، پکڑو اسے۔ اس آدمی نے بھی سمیع کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سمیع تیز بھاگ رہا تھا، وہ بھاگتے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ اس کی دانست میں تھا کہ اس کے تعاقب میں جو شخص بھاگ رہا تھا وہ اس سے دور نکل چکا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، وہ بھی تیز بھاگ رہا تھا، اور جو ہی سمیع نے اپنی بھاگنے کی رفتار کم کی اور بھاگتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھا تھا، وہ چونک گیا کیونکہ وہ آدمی اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اسے دیکھ کر سمیع نے اپنے بھاگنے کی رفتار اور بھی تیز کر دی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا اور آگے گلی میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور گلی خالی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آدمی بھاگتا ہوا اس طرف آ گیا اور کھڑا ہو کر ہانپتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک سمیع تیزی سے باہر نکلا اور اس نے پوری قوت سے اس آدمی کی گردن پر ایک گھوسا رسید کر دیا۔ گھوسا پوری قوت سے غیر متوقع طور پر اس کی گردن پر لگا تھا کہ وہ نیچے جا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی سمیع اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے گلے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر بولا، جلدی بتاؤ تم کون ہو ورنہ تمہاری یہ ہڈی توڑ دوں گا۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تمہیں اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ ہاں، اس نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا۔ سمیع نے اس کے گلے کی ہڈی پر گرفت رکھی ہوئی تھی اور اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سمیع نے اس پر مزید زور ڈال کر کہا، سچ بتاؤ، صابر کے کہنے پر؟ اس نے بمشکل صابر کا نام لے کر جملہ مکمل کیا۔
تم صابر بیگ کے آدمی ہو؟ ہاں۔ یہیں سے واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، سمی کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طرف چلتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ وہ کھانستا ہوا بیٹھا رہا۔ سانس ٹھیک ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ سمی بھاگتا ہوا آگے چلا گیا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک ایسی محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں سے اسے اب ان کے آنے کا ڈر نہیں تھا۔ وہ ایک طرف چلتا رہا اور اس نے چلتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر جھانکا تو پہلی نظر موبائل فون پر پڑی۔ سمی نے موبائل فون نکال لیا، اسے لاک لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ موبائل فون دیکھ ہی رہا تھا کہ بیل ہونے لگی۔ اسکرین پر بیگ لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ صابر بیگ کی کال تھی۔ سمی نے دائیں بائیں دیکھا، اس کے قریب کوئی نہیں تھا۔ اس نے موبائل فون کی کو جو ہی کان سے لگایا، صابر بیگ کی آواز آئی، کیا بنا؟ اس سے ملی ہو تم؟ وہ مجھ سے ملی اور اس وقت میرے قبضے میں ہے، سمی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم ہو؟ صابر فوراً اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ وہ تمہارے قبضے میں ہے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ صابر کی آواز میں تمسخر تھا۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم اس کے گھر بھی آئے تھے، سمی بولا۔ دوسری طرف سے صابر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اب اگر وہ تمہارے پاس ہے تو ہو سکتا ہے اس نے تم کو بہت کچھ بتا دیا ہو۔ عورت ذاتیں جلدی ڈر جاتی ہے۔ یہ بھی سن لو کہ وہ سب ایک ڈرامہ تھا، تم کو دکھانے کے لیے آیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تاکہ تم کو عاشق کی باتوں پر یقین ہو سکے۔ اور اب اگلی بات سنو، وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ اسے مارنا چاہو تو مار دو، اگر تم نہیں مارو گے تو میرے آدمی اسے ضرور مار دیں گے، صابر نے اس صفاقی سے کہا جیسے اس کے لیے وہ معمولی بات ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ سمی مضطرب ہو گیا۔ اس نے موبائل فون بیگ میں رکھا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اس جانب دوڑ لگا دی جہاں سے وہ عاشی سے فون چھین کر بھاگا تھا۔ سمی بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہاں زیادہ رش نہیں تھا، اکا دکا کوئی وہاں سے گزر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک جنرل اسٹور تھا جہاں 2-3 آدمی کھڑے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ سمی متلاشی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو ایک دم سے عاشی اس کے سامنے آ گئی۔ میرا بیگ مجھے دے دو، اس نے منت کی۔ ایک شرط پر دوں گا۔ صابر کبیر کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ دیکھو، ابھی تمہارے فون پر صابر کی کال آئی تھی۔ اسے میں نے کہا کہ تم میرے قبضے میں ہو تو اس نے کہا کہ اسے مارنا چاہو تو مار دو ورنہ اسے میرا آدمی مار دے گا، کیونکہ اب وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ سمی کی بات سن کر عاشی کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے یہی امید تھی۔ یہ امید تھی تو پھر اس کے لیے کام کیوں کر رہی تھی؟ سمی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیسہ سب کی مجبوری ہوتی ہے، مجھے میرا بیگ دو، میں جانا چاہتی ہوں، عاشی نے کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، سمی بولا۔ عاشی سوچتی ہوئی تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ آخرکار اس نے زبان کھولی۔ کبیر اس کی بیوی کو لے کر بھاگا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سمی کو جیسے جھٹکا لگا ہو۔ صابر کی بیوی کئی دنوں سے غائب تھی، پھر کچھ شواہد ملے کہ کبیر اسے لے کر بھاگا ہے اور وہ اس کے پاس ہے۔ پولیس میں بھی یہی رپورٹ درج ہے، عاشی نے کہا۔ تم نے پہلے مجھے اور کہانی سنائی تھی۔ ناصر نے مجھے بتایا کہ وہ صابر کے 2 کروڑ لے کر بھاگا ہے اور ناصر ایک جواری ہے اور اسے کبیر سے پیسے لینے ہیں۔ آخر سچ ہے کیا؟ سمی چکرا کر رہ گیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ صابر کی بیوی کبیر کے پاس ہے۔ صابر کا کہنا ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ ناصر ایک راشی آفیسر ہے جو صابر کے اشاروں پر اور اس کی پھینکی ہوئی ہڈیوں پر دوڑتا ہے۔ تم نے مجھے پہلے وہ کہانی کیوں سنائی تھی؟ مجھے جیسا صابر نے کہا میں نے ویسا کہا۔ پیسے مل رہے ہوں تو کام کرنا ہی پڑتا ہے، عاشی نے کہا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اب مجھ سے سچ بول رہی ہو؟ سمی نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ابھی مجھے اس کے ساتھ ہونے والی فون پر بات بتائی ہے۔ مجھے دکھ ہوا کہ میری حیثیت اس کے آگے ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے مجھے حقیقت بتانی پڑی۔ میں جا رہی ہوں۔ میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں۔ سمی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا
کہ ایک گولی آئی اور سیدھی عاشق کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ وہ چیخی اور زمین پر گر گئی۔ سمیع فوراً دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ سمیع نے دیوار کی آڑ سے جھانکا تو سامنے وہ آدمی کھڑا تھا جو عاشق کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ عاشق کی طرف بڑھا۔ عاشق کا خون بہہ رہا تھا اور وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ آدمی قریب گیا اور اس پر جھک کر بولا، سوری، باس کا حکم تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جس طرف سمیع چھپا تھا اس طرف چلنے لگا۔ سمیع نے دوڑ لگا دی۔ سامنے بند گلی تھی، کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سمیع مضطرب دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ شخص اس گلی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ سمیع بند گلی میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اچانک اس نے ایک دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت اس کی طرف دیکھ کر بولی، دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ سمیع نے دیکھا کہ وہ آدمی گلی میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے پستول تان لیا تھا۔ اسی وقت سمیع اندر چلا گیا۔ بوڑھی عورت چلائی، کون ہو تم؟ اس طرح میرے گھر میں کیوں گھسے ہو؟ چوری کا ارادہ ہے؟ وہ آدمی اسی جگہ سے واپس چلا گیا۔ اس کا ارادہ سمیع کو مارنے کا نہیں تھا۔ سمیع اس گھر میں گھستے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا، جبکہ وہ بوڑھی عورت اس کے پیچھے چلا رہی تھی۔ سمیع کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس عورت نے اپنے شور سے لوگوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ چھت پر جاتے ہی وہ ساتھ والے گھر کی چھت پر کود گیا اور وہاں سے دوسرے تیسرے گھر کی چھتوں سے ہوتا ہوا اس سے نیچے اترنے کے لیے جو سہارا بھی میسر آیا وہ اس سے نیچے اتر کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سمیع ایک محفوظ جگہ پہنچ چکا تھا۔ ہر بار اس کے لیے ایک نئی گرہ کھل رہی تھی اور وہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ صابر بیگ ایک ظالم شخص تھا جس نے عاشق کو استعمال کرنے کے بعد بے دردی سے مروا دیا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اب اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا، اور اس نے بہت کچھ سوچ بھی لیا تھا۔ جو ہی رات کا سایہ پھیلا، سمیع نے فاخرہ کے گھر کے قریب ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ وہ ہوٹل بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن سمیع کو فاخرہ کے گھر کے قریب رہنا تھا۔ سمیع نے رات کچھ سوتے اور زیادہ تر جاگتے ہوئے گزاری۔ منہ اندھیرے وہ تیار ہوا اور ہوٹل چھوڑ کر پیدل ہی فاخرہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس وقت اکا دکا ہی کوئی آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا فاخرہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں وہ اس کے گھر کے مین دروازے پر اچھی طرح سے نظر رکھ سکتا تھا۔ سمیع ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں ایک گھنا درخت تھا اور اس سے چند قدم دور ایک بڑے بنگلے کا مین گیٹ تھا۔ سمیع کا اس جگہ کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسے مشکوک جان کر پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ دن کا اجالا اچھی طرح سے پھیل گیا تھا اور سمیع خراما خراما چلتا ایک طرف چل دیا۔ اس نے وقت دیکھا، فاخرہ کے آفس جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا مین گیٹ کھلا اور فاخرہ کی گاڑی باہر نکلی۔ وہ خود گیٹ سے باہر نکل کر گیٹ بند کرنے لگی اور جو ہی وہ گیٹ بند کر کے گاڑی میں بیٹھی تب تک سمیع اس کی کار کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ وہ برق رفتاری سے فاخرہ کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فاخرہ نے متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ میں سمیع ہوں، یہاں سے گاڑی نکالیں، ہمیں کبیر تک پہنچنا ہے۔ سمیع نے اپنا ماسک چہرے سے ہٹا کر کہا اور فاخرہ نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ جب اس کی کار آگے بڑھ رہی تھی، فاخرہ کے برابر والے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ہاتھ میں ریوالور پکڑے کار کے پیچھے بھاگا۔ فاخرہ نے بیک مرر سے اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دائیں بائیں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور برابر والے مکان میں اس کی نگرانی پر مامور 2 آدمی 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ اس کالونی سے باہر نکل گئی تھی۔ فاخرہ نے بتایا، میری کار میں ٹریکر ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں ناصر اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں کار کہیں چھوڑنی پڑے گی۔ سمیع نے پیچھے دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی کار ہمارے پیچھے آئے گی۔ ہمیں جانا کہاں ہے؟ فاخرہ نے پوچھا۔ ابھی کہیں دور نکل کر یہ کار چھوڑنی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، سمیع بولا۔ فاخرہ نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی۔
وہ بہت آگے نکل آئے تھے۔ کار میں کیونکہ ٹریکر تھا اس لیے ناصر اس سے باخبر تھا کہ کار کس طرف جا رہی ہے۔ اچانک فاخرہ کو بریک پر اپنے پیر کا دباؤ اس قدر بڑھانا پڑا کہ کار کے ٹائر چیخ اٹھے اور کار بھی الٹتے ہوئے بچی۔ وہ سڑک پر ترچھی رک گئی۔ فاخرہ اور سمی نے دیکھا کہ دائیں طرف سے ایک کار نکل کر سڑک پر راستہ روک کے کھڑی تھی اور فاخرہ کو فوری طور پر بریک لگانے پڑے تھے۔ پیچھے لے چلیں، سمی چلایا۔ فاخرہ نے بیک گیئر لگایا اور کار پیچھے کی طرف جانے لگی۔ وہ کار بھی سیدھی ہوئی اور ان کی طرف بڑھنے لگی۔ جو ہی ایک موڑ آیا، فاخرہ نے گیئر بدل کر کار کا رخ اس طرف کیا اور کار کی رفتار بڑھا دی۔ کار کی رفتار اور بڑھا دیں، اب ضروری ہے کہ کار کو ہم کہیں چھوڑ دیں، سمی نے کہا۔ فاخرہ نے کار کی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں اس رفتار سے کار چلائی ہو۔ سمی دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرف مڑ سکتے ہیں۔ وہ کار ان کے تعاقب میں تھی۔ آگے ایک چوراہا آ رہا تھا۔ گاڑی کو بائیں طرف موڑ لینا، سمی نے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جو ہی چوراہا آیا، فاخرہ نے کار بائیں موڑ لی اور سمی نے کار کی رفتار کم کرنے کا کہا۔ آگے دائیں بائیں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ سمی نے اشارہ کیا اور فاخرہ نے دائیں طرف کار موڑ لی۔ کار روک لیں اور جلدی باہر نکلیں، سمی نے کہہ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ کار ابھی اس سڑک پر داخل نہیں ہوئی تھی۔ کار جو ہی رکی، دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور سمی نے فاخرہ کو اپنے پیچھے بھاگنے کے لیے کہا۔ دونوں جو ہی آگے ایک گلی میں مڑے، پیچھے ان کے تعاقب میں آتی کار دکھائی دی۔ سمی اور فاخرہ بھاگتے جا رہے تھے۔ آگے دائیں بائیں گلیاں تھیں اور وہ ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہو جاتے تھے۔ وہ کار فاخرہ کی کار کے پاس رک گئی تھی۔ اندر سے ایک ساتھ دو آدمی پھرتی سے نکلے۔ دونوں تیزی سے کار کی طرف گئے اور کار کے اندر دیکھا اور پھر ایک نے کار کی اچھی طرح سے تلاشی لینے کے بعد دوسرے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے موبائل فون نکال کر کال کی اور پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے ناصر کی آواز آئی۔ ہاں بولو۔ وہ گاڑی چھوڑ کر نکل گئے ہیں، ان کا پیچھا کرو، فاخرہ کہیں بھاگنے نہ پائے، سمجھے؟ دوسری طرف سے ناصر کی چیختی ہوئی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ کہہ کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور دونوں اس طرف بھاگے جس گلی میں سمی اور فاخرہ گئے تھے۔ سمی اور فاخرہ بھاگتے ہوئے کافی آگے نکل آئے تھے۔ فاخرہ کے لیے مزید بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ سامنے ایک مارکیٹ تھی جس کے اندر کئی دکانیں تھیں اور زیادہ دکانیں بند تھیں۔ سمی اور فاخرہ اس کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک بینچ ہے، آپ بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ فاخرہ اس بینچ پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ سمی دکان سے پانی کی 2 بوتلیں لے آیا۔ اس نے ایک بوتل فاخرہ کی طرف بڑھائی۔ پانی پینے کے بعد فاخرہ کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ ہمیں اس جگہ سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ یہاں بھی پہنچ جائیں گے، فاخرہ نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سمی نے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوں گے۔ فاخرہ کی آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ میرے ساتھ آ جائیں، سمی نے کہا اور فاخرہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں آگے چلے گئے تھے۔ سمی سوچنے لگا کہ وہ کس طرف جائے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کو وہ علاقہ چھوڑنا تھا۔ اس لیے سمی نے رکشہ روکا اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ سمی نے اس علاقے سے دور ایک جگہ کا نام بتایا اور رکشہ اس طرف چل دیا۔ دونوں خاموشی سے سفر کرتے رہے اور پھر وہ اس جگہ سے کافی آگے نکل گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے رکشہ چھوڑ کر ایک طرف پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ صابر بیگ صوفے پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ اچانک میز پر رکھے اس کے قیمتی موبائل فون کی بیل ہونے لگی۔ بیل دھیمی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کمرے کے سناٹے کو توڑ کر ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ صابر بیگ نے اطمینان سے فون اٹھا کر اس کی اسکرین کی طرف دیکھا اور فون کان سے لگا کر دھیمے سے بولا، ہاں بولو۔ کمرے کی خاموشی میں دوسری طرف سے آنے والی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
وہ بھاگ گئی ہے۔ کیسے؟ صابر بیگ کا لہجہ دھیما اور بظاہر پرسکون تھا، لیکن اندر سے یہ سنتے ہی جیسے اسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ سمی ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور صابر نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ وہ بھاگی کیسے ہے؟ ہم اس کی بھرپور نگرانی کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے پھر اس نے کہنا چاہا۔ اس بار صابر بیگ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ تمہاری پوری نگرانی ہوتی تو اس کے اندر بھاگنے کی جرت پیدا نہ ہوتی۔ مجھ سے تم رقم ایسے لے رہے ہو جیسے رقم تمہارے باپ کی ہو۔ میں نے تجھے اس کی نگرانی پر رکھا تھا اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ جو بھی ہوا اچانک ہوا۔ دوسری طرف سے کچھ ثانیے کی خاموشی کے بعد آواز آئی۔ میری بات کان کھول کے سن لو ناصر، اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ نہ ملی تو میں تجھے گولی سے اڑا دوں گا، اور یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے۔ صابر بیگ نے کہہ کر کال کو ایک جھٹکے سے منقطع کیا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ فاخرہ کا بھاگ جانا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو منصوبہ اس نے بنایا تھا وہ اس کے بھاگ جانے سے شاید مکمل نہ ہونے پائے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر موبائل کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس بار اسکرین پر ابھرے نام کو دیکھ کر اس نے ایک لمحے سوچا اور پھر فون کان سے لگا لیا۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے اندر کی بے چینی اس کے لہجے سے عیاں نہ ہو۔ جی انسپکٹر شاہد، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پکڑا گیا ہے؟ صابر بیگ نے سوال کر دیا۔ فی الحال تو تلاش جاری ہے اور آپ سے ملنا ضروری ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ابھی بھی تلاشی جاری ہے؟ صابر بیگ کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ خیر، آپ کب ملنا چاہتے ہیں؟ آج ملنا ہے تو رات کے کھانے پر آ جائیے گا۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو آ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ صابر بیگ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی بے چینی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے بغیر دروازے کی طرف دیکھے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور کمرے میں داخل ہونے والا ایک شخص تھا۔ وہ معتب کھڑا ہو گیا۔ آج ہی کا کام تمام کر دیا ہے۔ یہ سن کر صابر بیگ نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد صابر بیگ بڑبڑایا۔ میرے کام کی رہتی تو زندہ رہتی، تیری زبان نے تجھے مروا دیا۔ وہ دونوں ایک گاڑی کے ذریعے سے ایک ایسے علاقے میں پہنچے تھے جہاں گنجان آبادی تھی اور تنگ گلیاں ایک دوسرے سے ایسے ملی ہوئی تھیں کہ ایک انجان آدمی مکڑی کے جالے کے مانند گلیوں میں بھٹک کر رہ جائے۔ فاخرہ آگے آگے چل رہی تھی اور اس کے پیچھے سمیع تھا۔ ایک جگہ رک کر فاخرہ نے اپنے پیچھے دیکھا۔ سمیع کی بھی گہری نظریں دور تک جا رہی تھیں۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے، فاخرہ نے سرگوشی کی۔ اس کے بعد وہ پھر چلنے لگی۔ وہ ایک مختصر بند گلی تھی۔ وہ اس میں چلے گئے اور ایک پرانے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر فاخرہ نے بیل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ اس نے فاخرہ کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی نگاہ سمیع پر چلی گئی۔ یہ کبیر کا دوست ہے، فاخرہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، تو اس بوڑھے شخص نے اثبات میں سر ہلایا اور دونوں کو اندر لے جاتے ہی دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے۔ ایک کمرے کے پاس جا کر بوڑھے شخص نے دروازے پر دستک دی اور جو ہی دروازہ کھلا کبیر نمودار ہوا، اور اس نے جیسے ہی فاخرہ اور سمیع کو دیکھا اس کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت دوڑ آئی۔ وہ دونوں کو کمرے میں لے گیا اور سمیع سے لپٹ گیا۔ بوڑھا شخص باہر سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ پھر اس نے فاخرہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ان سے نظر بچا کر کیسے یہاں تک پہنچی ہو؟ بہت مشکل سے بھاگی ہوں، 24 گھنٹوں کی پہرے داری تھی، یہاں تک لانے میں آپ کے اس دوست کا بہت ہاتھ ہے۔ یہ تو میری جان ہے، کبیر مسکرایا۔ سمیع نے کبیر کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیوں یہاں چھپے ہوئے ہو اور ان پر سخت پہرا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
کبیر نے دونوں کو ایک طرف بٹھایا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ پھر وہ اطمینان سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کس حیثیت میں چھپ کر کسی قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، یہ مجھے ہی معلوم ہے۔ مجھے شطرنج کا وہ مہرہ بنانے کی کوشش کی ہے جو کھیل میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں بے بس ڈر اور خوف کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کبیر کے لہجے میں کرب تھا۔ مجھے بھی تم کو بتانے کا موقع نہیں ملا، آج مجھے بھی بتاؤ، فاخرہ نے کہا۔ کبیر نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بتانا شروع کیا۔ میں صابر بیگ کی کمپنی میں کام کرتا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میں آفس سے چھٹی کے بعد اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میری بائک کی رفتار مناسب تھی۔ اچانک ایک کار پیچھے سے آئی۔ اس کے ٹائر چیخ رہے تھے اور کار جیسے چلانے والے کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ کار ترچھی مڑی اور فٹ پاتھ پر چڑھ کر درخت سے ٹکرا گئی۔ اس وقت سڑک پر رش نہیں تھا۔ میری بائک رک چکی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت کار کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میری طرف دوڑ لگا دی اور میرے پاس آتے ہی بولی، پلیز پلیز مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا وہ جلدی سے میری بائک پر بیٹھ گئی۔ اس دوران کار کے اندر سے 2 آدمی باہر نکلے، دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ میں نے مزید کچھ نہیں سوچا اور بائک کو تیزی سے دوڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کبیر اتنا بتانے کے بعد چپ ہو گیا اور دونوں اس کی طرف متحیر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں اس عورت کو بہت دور لے گیا اور ایک جگہ اتارنے کے بعد پوچھا کہ اب کہاں جانا ہے تو اس نے مجھے پولیس اسٹیشن چلنے کو کہا۔ میں نے کچھ جاننا چاہا تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ صابر بیگ کی بیوی ہے اور وہ آدمی صابر بیگ کے تھے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ایک دم سے سمیع نے سوال کیا۔ کبیر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، میں زیادہ دیر اس جگہ رک نہیں سکتا تھا۔ میں اسے پولیس اسٹیشن کی طرف لے جا رہا تھا کہ اس نے مجھے روک لیا اور کہا، صابر بیگ کی ہر جگہ جان پہچان ہے، اس لیے پولیس اسٹیشن جانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے 1 رات کی پناہ کی بات کی۔ میں نے اسے اس طرح سے اپنے فلیٹ میں لے گیا کہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ میرے فلیٹ میں پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ فاخرہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ یہ میں نے نہیں پوچھا تھا۔ بہرحال جو ہی صبح ہوئی مجھے صابر بیگ کی بیوی نے کہا کہ وہ آفس جائے اور حالات کا جائزہ لے اور مجھے تاکید کی کہ میں کچھ بھی محسوس نہ ہونے دوں۔ میں آفس چلا گیا۔ ابھی میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ آفس بوائے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ میں جیسے ہی آفس میں آؤں مجھے پکڑ لیا جائے۔ مجھے آفس بوائے نے وہاں سے جانے کا کہا اور میں واپس چلا گیا۔ میں اپنے فلیٹ میں پہنچا تو صابر بیگ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس دوران آفس بوائے کا فون آیا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں کیونکہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ میں وہاں سے بھاگا اور شہر چھوڑ دیا۔ آخری بار فاخرہ میں تم سے ملا تھا اور مجھے بھاگنا پڑا تھا۔ دراصل ان کو یقین تھا کہ میں تمہارے پاس پہنچوں گا، اس لیے تم ان کی نگرانی میں تھیں، اور اس کے بعد تو انہوں نے تم کو 24 گھنٹے اپنی نگرانی میں رکھنا شروع کر دیا کہ جانے میں کب تم سے ملنے آ جاؤں۔ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ ان باتوں کا ایک بندہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ کبیر نے دونوں کی طرف دیکھا۔ کون؟ فاخرہ نے پوچھا۔ صابر بیگ کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے۔ اب مجھے کسی بھی طرح صابر بیگ کے پاس پہنچنا ہے۔ اس زندگی سے میں اجیرن ہو گیا ہوں۔ اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں، کبیر نے دانت پیس کر کہا۔ صابر بیگ کے سامنے انسپیکٹر برائے جمان تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کے سر کے بالوں میں سفیدی نمایاں تھی۔ صابر بیگ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انسپیکٹر نے کچھ دیر پہلے ہی اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری بیوی کو میری کمپنی میں کام کرنے والے کبیر نے پہلے اغوا کیا اور اس کے زیورات اپنے قبضے میں لیے۔ پستول اس کی پسلی سے لگا کر اس سے
ATM मशीन से एक बड़ी रकम निकलवाई और इसके बाद शायद इसने इसे कत्ल कर दिया है। इन बातों का कोई सबूत मिल नहीं रहा है कि वो इन्हें बैंक लेकर गया था और वहाँ से पैसे निकलवाए थे। वो मेरा और मेरी बीवी का मुश्तरका अकाउंट है। मेरे पास स्टेटमेंट है और मैं दिखा सकता हूँ कि इस दिन कितने पैसे निकले थे। साबिर बेग ने अपनी बात पर जोर दिया। इंस्पेक्टर ने इत्मीनान से इसकी बात सुनने के बाद कहा, अब मैं कुछ अपनी तफ्तीश बताता हूँ। आपकी करीबी दोस्त आशिका जहाँ कत्ल हुआ वहाँ कैमरे भी लगे हुए थे। जिस वक्त वो एक नौजवान से बातें कर रही थी और इसे कुछ हकीकत बता रही थी, वहीं एक नौजवान छुपा बैठा था और इसने इनकी सारी बातें सुन ली थीं जो उसने पुलिस को अपने बयान में रिकॉर्ड कराईं। आशिका आपके यहाँ बहुत आना जाना था जो हमने CCTV कैमरों की मदद से देखा है। जिसने आशिक को कत्ल किया था इसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर कहने के बाद चुप हो गया और साबिर बेग के चेहरे के तासुरात पढ़ने लगा। इसकी बात सुनकर पहले तो वो चुप रहा और इसके बाद उसने एक तमस्खुराना कहकहा लगाया, इसका मतलब है कि जो भी एरा खैरा मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा वो सच होगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझसे दर्जनों लोग रोज मिलते हैं। अपनी तफ्तीश करो, ठीक कीजिए इंस्पेक्टर साहब, और मेरी बीवी के कातिल को गिरफ्तार कीजिए। आपको यकीन है कि वो कत्ल हो चुकी हैं? इंस्पेक्टर के सवाल ने अंदरूनी तौर पर साबिर बेग को उलझा दिया। कितने हफ्तों से वो गायब है, इसका कोई अता पता नहीं और मुझे दिल पर जब्र करके ये कहना पड़ता है। साबिर बेग साहब, मैं आपको शामिल तफ्तीश कर रहा हूँ और कल आप मेरे पास पुलिस स्टेशन आएंगे। इंस्पेक्टर कहकर अपनी जगह से उठा और जाने के लिए दरवाजे की तरफ चला गया। साबिर बेग इसे जाते हुए देखता रहा और पेचोताप खाता रहा। जो ही इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला, साबिर बेग ने मोबाइल फ़ोन निकाला और कोई नंबर तलाश करने लगा। रात के अंधेरे में कबीर, समी और फाखरा इस पुराने और तंग महल्ले से निकले और एक रिक्शे में सवार होकर सीधे टैक्सी स्टैंड की तरफ चले गए। वहां से उन्होंने टैक्सी की और अपने शहर की तरफ रखते सफ़र बांध लिया। वो रातों रात वापस शहर पहुंच गए थे। कबीर ने जो जैकेट पहन रखी थी, इसके कॉलर खड़े थे और एक मफलर ने इसके गर्दन के गिर्द इस तरह से लपेटा हुआ था कि इसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। वो शहर तो पहुंच चुके थे, लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो किसके पास जाएं। पुलिस में साबिर बेग के आदमी भी हो सकते थे। वो एक तरफ खड़े सोच रहे थे और इस बात से बेखबर थे कि इनसे कुछ फासले पर नासिर भी अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। जब वो तीनों टैक्सी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ नासिर का आदमी मौजूद था। नासिर ने हर अहम जगह पर अपने आदमी खड़े किए हुए थे। इसने नासिर को इतला दी और यूं नासिर इनके ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ और इस शहर तक पहुंच गया। नासिर ने अपने आदमियों को इशारा किया और बर्क रफ्तारी से वो इन तीनों की तरफ बढ़े और करीब जाते ही नासिर ने अपना रिवॉल्वर फाखरा की पसली के साथ लगा दिया। एकदम से वो इनको देखकर दंग रह गए थे। कोई शोर नहीं, वरना आधी रात के इस सन्नाटे में मेरी निकली हुई गोली की आवाज़ बड़ी दूर तक जाएगी। मेरे साथ चलो। वो इन्हें लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और कबीर को ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कहा। वो खुद पिछली सीट पर फाखरा के साथ बैठ गया और अपने आदमियों से बोला, इसे टैक्सी में बिठाकर पीछे आ जाओ। थोड़ी देर के बाद कबीर गाड़ी चलाने लगा। पीछे नासिर ने फाखरा की तरफ रिवॉल्वर का रुख किया हुआ था और इनके पीछे एक टैक्सी आ रही थी जिसमें वो तीनों बैठे हुए थे, जिससे छुटकारा पाकर वो शहर छोड़कर भागे थे। वो फिर इसकी गिरफ्त में आ चुके थे। मुझसे भागना आसान नहीं है, जगह जगह मेरे आदमियों का जाल था। तुम लोग बच निकलते तो वो कमीना मुझे जान से मार देता। ये कहते हुए नासिर ने मोबाइल फ़ोन निकालकर कॉल की और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद जो ही राब्ता हुआ, नासिर बोला, मैंने तीनों को पकड़ लिया है, कहाँ पहुँचूँ? नासिर हिदायत सुनने लगा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। आगे से दाएं मोड़ लो, नासिर ने कबीर को हुक्म दिया। 20 मिनट तक इनकी कार सड़कों पर दौड़ती रही और फिर वो एक फार्म हाउस के सामने रुक गए। गेट खुला और कार अंदर चली गई, जबकि पिछली टैक्सी खाली करने के बाद उन्होंने वो टैक्सी जाने दी थी। फार्म हाउस का गेट बंद हो चुका था।
नासिर इन दोनों को लेकर अंदर चला गया। सामने एक मुलाजिम खड़ा था। वो इन्हें साथ साथ एक लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और इस मुलाजिम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया। जो ही वो अंदर गए, कबीर पूरी तरह से चौंक गया। सामने साबिर बेग की बीवी सोफे पर बराए जमान थी। नासिर की हैरत कम नहीं हो रही थी। इसकी बात तो साबिर बेग से हुई थी और इसी ने इस जगह पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन इसके बजाय इसकी बीवी मौजूद थी। इन तीनों की आंखों में हैरत थी। साबिर बेग की बीवी ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम ही थे ना वो जिसने मेरी मदद की थी और मुझे अपने फ्लैट में ले गए थे? ऐसा ना करते तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। आप तो फ्लैट से गायब हो गई थी, कबीर ने कहा। सुबह जब तुम ऑफिस गए थे, मेरे कहने पर पीछे ही ये लोग आए और मुझे ले गए। मुझे उस वक्त पता चला कि जो लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे और तुम मुझे वहां से भगा ले गए थे, तो वो लोग तुमको जानते थे। उन्होंने बताया कि कबीर ले गया है। आगे की कहानी कुछ मैं और कुछ साबिर बेग बताता है। इसी वक्त अकब से इंस्पेक्टर, साबिर बेग और 2 एहलकार अंदर आ गए थे। इन एहलकारों ने नासिर को अपनी गिरफ्त में कर लिया था। इनके साथ समी भी था। इंस्पेक्टर ने साबिर बेग को एक तरफ बिठा दिया और फिर बोला, ये साबिर बेग है। जब इसने अपनी बीवी को ख़त्म करने के लिए इरादा किया तो इन्हें किसी वीराने में ले जाने के लिए अपने पालतू गुंडों से मदद ली, लेकिन अंदर बैठी हुई बेगम साहिबा मज़ाहमत करती रहीं और हैंड ब्रेक खींच लिया और गाड़ी रुक गई। यूँ ये तुम्हारे साथ भाग जाने में कामयाब हो गई। जब साबिर बेग के आदमियों ने इसे बताया कि कबीर ले गया है, तो फिर इसने सारा प्लान बदल लिया और बीवी को कत्ल करके इसका इल्ज़ाम तुम पर लगाने का मंसूबा बना लिया, लेकिन तुम भी गायब हो गए। इंस्पेक्टर बताते हुए रुक गया और फिर तवक्कुफ के बाद बोला, अपनी बीवी को कैद कर लिया और तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी कि मेरी बीवी को कत्ल करके रकम लेकर फरार हो गया है। जब तुम न मिले तो इसने एक और प्लान बनाया कि तुम्हारा दोस्त समी है और वो तुम्हें ज़रूर तलाश कर लेगा। समी को प्लान के तहत जलील करके ऑफिस से निकाला, आशी को इससे मिलवाया और आशी ने मजलूमियत की कहानी सुनाकर इसे कबीर की तलाश में लगा दिया। और फिर भी साबिर बेग अपने प्लान पर अमल न कर सका, क्योंकि कहानी बदलती रही और मंसूबा हटता रहा। ये ज़रूर होता रहा कि समी को उलझाने के लिए आशी और नासिर सच और झूठ बयान करके उसे उलझाते रहे थे। ये अपनी बीवी को क्यों मारना चाहता था? फाखरा ने पूछा। इसकी शाखर्चियाँ और याशियाँ इनमें लड़ाई का बायस बनी। नौबत तलाक तक पहुँच गई। बेगम साहिबा ने खुला लेना चाहा। तलाक हो जाने का मतलब था कि साबिर बेग सड़क पर आ जाता, क्योंकि जो कुछ था बेगम साहिबा का था। इसलिए इनके कत्ल का प्लान बनाया। ये पकड़ा कैसे गया? कबीर ने पूछा। जब मैं साबिर बेग के घर गया और इससे बातें की, अपनी तफ्तीश के बारे में बताया, तो मैंने जो ही कमरे से बाहर कदम रखा, इसने किसी को फ़ोन करके कहा कि इंस्पेक्टर बहुत कुछ जान गया है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, इसे मार दो। मैं इसी वक्त पलटा और इसे पुलिस स्टेशन ले गया, सब कुछ उगलवा लिया। नासिर ने जब फ़ोन किया तो मैं साबिर बेग के पास ही बैठा था, इंस्पेक्टर ने बताया। इसका मतलब है ये थी धुन के पीछे की सारी कहानी। समी सर हिलाते हुए बोला।